السلام علیکم۔ ناول ابتحال بائی حسنہ حسین کی یہ قسط نمبر 3 ہے۔ میرے بس میں ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں، جہاں فاختاؤں کی پھڑپھڑاہٹ سے زار حیات میں جھنجھناتی سانسوں کی جھانجریں چھنک اٹھیں تو دھنک کے رنگوں میں بھیگ جائیں حواس تک، جہاں چاند مان نہ ہو کبھی، جہاں چاندنی کی ردا بنے میری بانجھ دھرتی کے باسیوں کا لباس تک، جہاں صرف حکم یقین چلے، جہاں بے نشان ہو قیاس تک، جہاں آدمی کے نطق کو لب پہ نہ شہریار کا خوف ہو، جہاں سر سرائے نہ آدمی کی رگوں میں کوئی ہراس تک، جہاں وہم ہو نہ دلوں میں وہم کا سہم ہو، جہاں سچ کو سچ سے ہو واسطہ، جہاں جگنوؤں کو ہوا دکھاتی ہو راستہ، جہاں خوشبوؤں سے بدلتی رت کو حسد نہ ہو، جہاں پستیوں سے بلندیوں کو بھی قد نہ ہو، جہاں خواب آنکھوں میں جگمگائیں تو جسم و جاں کے سبھی دریچوں میں تیرگی کا گزر نہ ہو، کوئی رات ایسی بسر نہ ہو کہ بشر کو اپنی خبر نہ ہو، جہاں داغ سحر نہ ہو، جہاں کشتیاں ہوں رواں دواں تو سمندر میں بھنور نہ ہو، جہاں برگ و بار سے اجنبی کوئی شاخ کوئی شجر نہ ہو، جہاں چہچہاتے ہوئے پرندوں کو بارشوں کے عذاب کا ڈر نہ ہو۔ وہ آئلہ حدید تھی، اسلام آباد کے شفا کالج آف میڈیسن میں MBBS کے 3 سال کی طالبہ، مضبوط، نڈر، زندگی کے ہر موڑ، ہر آزمائش اور سختی پر شکست تسلیم نہ کرنے والی۔ اس کے تایا رفیق عثمان نے ہمیشہ اسے ہمت اور بہادری سکھائی تھی، زندگی کے گر پڑھائے تھے، کامیابیوں کے راز بتائے تھے۔ وہ کوئی خواہش کرتی تو رفیق جھٹ سے پوری کر دیتے، کوئی خواب دیکھتی تو وہ تعبیر بن جاتے، دشوار راہوں کو اس کے لیے ہموار کر دیتے۔ میں ایک دن آپ کا ہر احسان چکاؤں گی ابو، وہ خوش ہو کر کہہ دیتی۔ وہ خوش ہو کر سن نہ پاتے، اکثر خفا ہو جاتے، ڈانٹ بھی پلا دیتے کہ یہ ان کا فرض ہے، احسان نہیں۔ مگر ناصرہ تائی کے خیالات ان سے مختلف ہوتے، سوچ جدا گانا، وہ اکثر تلخ ہو جاتی۔ یہ جو اتنا پیسہ آپ اس لڑکی پر لگا رہے ہیں، دیکھیے گا ایک دن یہ بھی آپ کے بھائی کی طرح آپ کو اکیلا کر جائے گی۔ ناصرہ تائی کو اکثر ان کی فیاضی پہ غصہ آ جاتا۔ جو میں کر رہا ہوں وہ نیکی ہے ناصرہ، کس نے کہا مجھے اس بچی سے کچھ چاہیے؟ ان کا لہجہ نرم، ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک رہتی۔ قطعاً برا مانے بنا وہ محبت سے جواب دے کر بحث وہیں ختم کر دیتے، اسے دیکھتے اور مسکرا دیتے، آنکھوں سے اشارہ کر کے سمجھا بھی دیتے کہ تائی ہے، بڑی ہے، ایسا ویسا بول دیتی ہے، برا نہ مانو، اور وہ اس بات میں سر کو جنبش دے دیتی اور برا نہ مانتے۔ بھلا تائی ایسا سوچتی بھی کیسے ہے کہ وہ رفیق عثمان کو چھوڑ دے گی؟ حدید کی اولاد کیا حدید سے مختلف نہیں ہو سکتی؟ اس کے فیصلے اپنے باپ سے الگ نہیں ہو سکتے؟ ناصرہ کی ہر بات دل کو آزار کر دیتی۔ وہ آنے والے وقتوں میں بے حسی اور خود غرضی کا کچھ ایسا نقشہ کھینچتی کہ اس کا دل بند ہو جاتا۔ وقت ثابت کرے گا میں کتنی مختلف ہوں، وہ اکثر سوچتی، اکثر کہہ بھی دیتی۔ ناصرہ ہنس پڑتی۔ شروع میں سب یہی بولتے ہیں، مجھے دیکھو، کپڑے سلائی کر کر کے اپنے بہن بھائیوں کو تعلیم دلوائی تھی، رکھتا ہے کوئی میری خبر؟ کوئی ملنے آتا ہے مجھ سے؟ تلخی سے مسکرا کر پھر وہ اسے دیکھتی۔ یہ سب باتیں ہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں رکتا، جو رک جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، جیسے میں، جیسے تمہارے تایا، جیسی وہ، جیسے تایا۔ رفیق منزل کے اس تاریک کمرے میں آئلہ حدید کی سسکیاں دب گئی تھیں، ماضی کا شور حال پر حاوی ہونے لگا، اپنے مستقبل کا جو خاکہ اس نے کھینچ رکھا تھا اس کی لکیریں اب ٹیڑھی ہو رہی تھیں، جو خواب اس نے دن کے اجالے میں دیکھے تھے وہ شب کی تاریکی میں کابوس بن رہے تھے، جو خواہشات نجاح زندگی سے جڑی تھیں وہ آج ناکامی کا روپ بن رہی تھیں۔ جو رک جائیں وہ مٹ جاتے ہیں، جیسے میں، جیسے تمہارے تایا۔ چارپائی پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے اس کا جسم اکڑ چکا تھا، موبائل ہاتھوں میں تھامے وہ سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اتنا رو لیا تھا کہ آنکھیں گویا اب خالی ہو چکی تھیں، وہ اتنی حساس کبھی نہیں ہوئی تھی، زندگی کے معاملات میں اتنی کمزور بھی کبھی نہیں پڑی تھی۔ فیصلے جلد بازی میں اس نے کبھی نہیں کیے تھے، مگر کرنے میں وقت ہمیشہ وہ بہت کم ہی لیتی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا، 2 گھنٹوں کی سوچ و بچار کے بعد بھی وہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی۔
جال گہرا اور مضبوط تھا جو اس کے اطراف میں بچھایا گیا تھا۔ مسز ظہیر کی محنت 6 سالوں پر مشتمل تھی۔ ایک پورا سینیریو ترتیب دینے میں انہیں کافی وقت لگا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھیں۔ وہ جان گئی تھی ان کا انتخاب صرف وہی کیوں تھی، کیونکہ ان کا ہر منصوبہ اس کے وجود کے بنا نامکمل تھا۔ کیوں انہیں اپنی تحریر کے عنوان پر اس کا نام ہی درکار تھا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں دبا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ گہری سانسیں لیتی وہ اپنے ذہن کو ہر جانب دوڑانے لگی تھی۔ کوئی راستہ، کوئی حل، کوئی ایسا سرا جسے پکڑ کر وہ پاتال میں اترنے سے بچ جائے، اشرافیہ کی جنگ میں ہتھیار نہ بن پائے، کوئی اسے استعمال نہ کر سکے، اس کا استحصال نہ کر سکے۔ مگر ذہن میں تاریکیوں کا سمندر تھا، وحشتوں کی لہریں تھیں، اور گہرائیوں میں سوائے شکست خوردہ جذبات کے اور کوئی شے نہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ خدا کے لیے آئلہ، میری بچیوں کے لیے، یہ کڑوا گھونٹ پی لو آئلہ۔ ایک جانب ناصرہ تائی کا چہرہ تھا، دوسری جانب مسز ظہیر کا سراپا تھا، وہ سراپا جو روشنیوں میں سیاہی بن کر ٹھہرا ہوا تھا۔ ہماری ہر جنگ کامیاب و ناکام تم لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کر ڈالیں، چہرے کے اطراف میں بکھری لٹوں کو سمیٹ کر کانوں کے پیچھے کر دیا۔ اپنے تایا ابو کو یاد کرتے، ان کی قربانیوں کو سوچتے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ بہت سخت زندگی گزاری تھی انہوں نے، بہت آزمائشوں سے گزر کر وہ اب جینے کے قابل ہوئے تھے۔ ان کی تکلیف بڑی تھی، ان کے درد بڑے تھے۔ ایسے میں اس صدمے نے انہیں مکمل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ چور نہیں تھے، مگر اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پا رہے تھے۔ مسز ظہیر کی موجودگی میں کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لمحے مسز ظہیر کو سوچتے اسے اپنے اندر شدید غصے کا ابال اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں شعلوں کی لپک آ ٹھہری تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، پھر چیخ اٹھی تھی۔ اس سے بھی اس کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ سرد نہیں پڑ سکی تھی۔ اس کے اعصاب متحمل نہیں ہو سکے تھے، دل کے زخموں پر کوئی مرہم نہیں لگ سکا تھا۔ مجھے تمہاری زندگی چاہیے۔ اسے فیصلہ کرنے میں کچھ وقت لگا، مگر اس نے کر لیا۔ دل پر بھاری پتھر رکھے اس نے مسز ظہیر کے نمبر پر میسج کر دیا۔ توقع کے عین مطابق کچھ ہی دیر میں جواب موصول ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک موبائل اسکرین پر ابھرتے اس جملے پر نگاہ جمائے رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اپنے تاثرات میں ایک سرد پن لیے اس نے نہا دھو کر کپڑے بدلے۔ اپنے ہینڈ بیگ میں ضروریات کی چند اشیاء اور ایک سوٹ رکھا، چند کارڈز اور اپنے ڈاکومنٹس سنبھالے۔ اپنے لمبے سیاہ بالوں کو جوڑے میں مقید کیے، سر پر دوپٹہ لیتی وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی راہداری کے اس جانب ڈرائنگ روم تھا، جس کے وسط میں ناصرہ تائی جائے نماز پر سجدہ ریز دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کی سسکیوں کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ ہاتھ اٹھائے اب وہ گڑ گڑا کر اس مصیبت کے ٹل جانے کی دعا کر رہی تھیں جو ان کی زندگیوں میں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی تاریکی میں انہیں اپنی پوری زندگی اندھیر لگ رہی تھی۔ سلام پھیر کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کچھ دیر تک دعا کرتی رہیں، پھر عقب میں آئلہ کی موجودگی کا احساس کر کے انہوں نے بے اختیار گردن گھمائی۔ سفید رنگ کے سادہ شلوار سوٹ میں ملبوس، سیاہ رنگ کا لمبا سویٹر زیب تن کیے، دوپٹہ سر پر لیے وہ سرخ چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں سرخی ٹھہری تھی، بھرے بھرے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تاثرات میں ایک خاموشی ٹھہری تھی۔ اسے تیار دیکھ کر وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ننگے پاؤں فرش پر چلتی وہ اس کے پاس آ گئی تھیں۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی اور شدت سے دھڑکتا دل کسی اچھی خبر کا متمنا تھا۔ ان کے گھر کے بیرونی گیٹ کے اس پار ایک سیاہ گاڑی آ رکی تھی۔ اگلی نشست پر یونیفارم میں ملبوس ڈرائیور بیٹھا تھا، پچھلی نشست پر ریشم براجمان تھی۔ میں جا رہی ہوں۔ ناصرہ کی پھٹی پھٹی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑ گئیں۔ چھوڑ کر جا رہی ہو ہمیں؟ اپنی جان بچا رہی ہو تم بھی؟ آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے، جسم لرزا، آواز کپ کپائی۔ اپنی جان داؤ پر لگا رہی ہوں۔ الفاظ اس کے حلق سے ٹوٹ کر نکلے تھے، وحشتیں اس کے آس پاس منڈلانے لگی تھیں۔ ابو جب جیل سے باہر آئیں، تمام تر قوت اور مضبوطی کے باوجود اس کی آواز روندھ گئی۔ خشک لبوں کو تر کر کے کچھ ہمت پکڑتے اس نے سر اٹھایا۔ ان سے کہیے گا ان کا بھائی مجھے لے گیا ہے۔ ناصرہ تائی پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہوا، دم سادے وہ بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ کیا فیصلہ ہو گیا؟ مصیبتیں ٹل گئیں، آسانیاں ہو گئیں، اتنی جلدی، اتنی آسانی سے؟ سجدے میں مانگی گئی دعا میں اتنی طاقت؟
آنکھوں سے گرتے آنسوؤں میں اتنی تاثیر، پکار میں اتنی کشش۔ ان کی صدا یقیناً عرش تک گئی ہے، ان کے لیے حل فوری اتارا گیا ہے۔ اور رفیق، اسے کب تک چھوڑیں گے وہ لوگ؟ کب تک وہ گھر آ جائیں گے؟ ناصرہ کو ابھی بھی صرف رفیق کی فکر تھی۔ کل صبح تک آ جائیں گے۔ سکھ بھری سانس لیتے انہوں نے بے اختیار اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے، پھر وہ جائے نماز پر سجدہ شکر میں گر گئی تھیں۔ ان کی اللہ نے سن لی تھی۔ آئلہ حدید کی نگاہیں ان کے سجدے پر ٹک گئیں، سماعت ان کی آواز پر، توجہ ان کی پکار پر ٹھہر گئی۔ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی اس کی جانب نہیں دیکھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھا، درد نہیں دیکھا۔ وہ الوداع کہنے کو اس کے پاس بھی نہ آئی۔ وہ خاموشی سے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولے وہ تاریک رات کے آخری پہروں میں گھر سے نکلی تو اس کے عقب میں ناصرہ نے ایک بار پھر سجدہ کیا تھا۔ سیاہ کار کی کھڑکیوں سے ریشم اسے دیکھتی نظر آئی۔ اس کے تاثرات انتہائی سنجیدہ تھے۔ ڈرائیور نے فوراً اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے اس نے قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئی تو لگا موت کے اڑن کھٹولے پر سوار ہو رہی ہے۔ گاڑی تاریک راستے سے آگے کو نکلی تو رفیق منزل کے در و دیوار پر سجے اس کی زندگی کے تمام رنگ سیاہ پڑ گئے۔ کتابیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں، تعلیمی اسناد پر آگ بھر گئی۔ ناصرہ سجدے سے اٹھ کر اس کے کمرے میں آ گئیں۔ الماری کھولے اب وہ اس کے کپڑے نکال رہی تھیں۔ رفیق کے آنے سے پہلے انہیں آئلہ کا سامان وہاں سے ہٹانا تھا تاکہ جب وہ واپس آئیں تو انہیں آئلہ کے حوالے سے کوئی شک نہ ہو، وہ یقین کریں کہ آئلہ اپنے والد کے ساتھ جا چکی ہے۔ کمرے سے باہر شب کی سیاہی میں کئی راز پوشیدہ رہ گئے تھے، کئی جھوٹ سچ اور کئی سچ جھوٹ بن چکے تھے۔ گاڑی اپنے سفر پر رواں رہی تھی۔ آئلہ حدید نے رفیق کے لیے اپنی ذات کی قربانی دے ڈالی تھی۔ قصر جلال کی زمینی گہرائیوں میں بند کمرے کی تاریکیوں میں یک ایک بلب روشن ہوا تھا۔ متحرک سلاخوں کی آواز پر اس نے میز پر سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ قدموں کی ایک چاپ سلاخوں کی اس پار ٹھہر گئی تھی اور ایک اس کے پاس آ کر تھم گئی تھی۔ مالک آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مالک کے ذکر پر ہی نوجوان کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ سلاخوں کے اس پار کھڑا لڑکا ہاتھوں میں لالٹین تھامے اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ عیاں تھی۔ سامنے دیوار پر لگی اسکرین روشن ہو گئی۔ ویڈیو کال پر کوئی تھا۔ اس نے لب بھینچ کر اس چہرے کو دیکھا۔ آفس کرسی پر براجمان وہ شخص دائیں بائیں جھولتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بال سلیقے سے جمے ہوئے، داڑھی تراشیدہ سی، سرخ و سفید رنگت، چہرے کے خد و خال میں کشش، لبوں پر مسکراہٹ لیے۔ سنے تم نے فرار کی کوشش کی تھی، اسی ڈر سے نہیں آئے تم؟ وہ بولا تو لہجے میں غراہٹ تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا اس شخص کو اسکرین سے باہر نکال کر فرش پر پٹخ دے۔ ڈر تو اس وقت تم رہے ہو، ایسے نیند میں خوف سے اٹھ کر بھاگے جا رہے تھے۔ کسے ڈھونڈ رہے تھے؟ تمہاری موت کو۔ اس شخص کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ میری موت جلال پیلس میں کیا کر رہی ہے؟ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی آنکھیں خون سے سرخ ہونے لگیں۔ جان کر خوشی ہوئی۔ وہ مسکرایا۔ کتنا اچھا ہو اگر ہم دوستوں کی طرح بات کریں۔ دشمنی نبھا کر دوستی کی بات کرتے ہو؟ دشمنی؟ تم اسے دشمنی کہتے ہو؟ وہ اس کے جواب سے محظوظ ہوا تھا۔ سوچو اگر میری دشمنی ایسی ہے تو میری محبت کیسی ہوگی ہیثم؟ کتنی بار بتاؤ میرا نام ہیثم نہیں ہے۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے اسے بھاری سانسوں کے ساتھ دیکھتا رہا۔ ہیثم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بتاؤ۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تمہیں تو اپنے نام پر یقین نہیں ہے، میرے لفظوں پر کیا ہوگا؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ آفس چیئر کے ساتھ پشت ٹکائے ہوئے گویا ہوا تھا۔ ارباز اس کے پیچھے اپنی پشت پر ہاتھ باندھے سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں سلاخوں کے اس پار کھڑے شیر دل نے گہری سانس بھر کر سارنگ کو دیکھا جو سٹیپس پر بیٹھا تھا۔ اندر کیا بات ہو رہی تھی اس کی آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ چھوٹے مالک کوئی غنڈے ونڈے ہیں کیا؟ اس نے گردن موڑ کر سارنگ سے پوچھا۔ سارنگ اپنی گردن پیچھے کو جھکائے پتھریلی چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سوال سن کر نفی میں گردن ہلائی۔ مگر انہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی جہنم سے نکلا ہو۔ جملہ سارنگ نے مکمل کیا، شیر دل چپ ہو گیا۔ بڑے مالک سے انہیں اتنی نفرت کیوں ہے؟ وہ اس راز میں نیا شامل ہوا تھا، اسے کسی بات کا علم نہ تھا۔ تمہارے چھوٹے مالک کی یادداشت نہیں ہے اس لیے۔ سارنگ کے عقب میں اوپر اندھیرے میں گم ہوتی سیڑھیوں پر ایک سراپا ابھرا تھا جس کا نہ کوئی سایہ تھا نہ کوئی آہٹ تھی۔ یادداشت نہیں ہے؟ شیر دل حیرت زدہ سا سارنگ کو دیکھنے لگا۔
انہیں جب کچھ یاد نہیں ہے تو وہ بڑے مالک سے اتنی نفرت۔ تمہیں اگر کوئی اس طرح قید کر دے تو کیا تمہیں اس سے محبت ہوگی؟ شیر دل کا دل بے اختیار نفی میں ہلا۔ اس کا مطلب ہے بڑے مالک غلط کر رہے ہیں؟ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط، اس پر سوال کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں شیرو۔ شیر دل چپ ہو گیا۔ اس کا ذہن اب الجھنوں کا شکار ہو رہا تھا۔ اگر چھوٹے صاحب کی یاداشت واپس آ گئی تو کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، ہاں تمہارے چھوٹے صاحب اس سے زیادہ نفرت کریں گے تمہارے مالک سے، بلکہ جان پر آ جائیں گے۔ کیا ایسی دشمنی ہے؟ بڑی پرانی دشمنی ہے۔ سیڑھیوں پر کھڑا ہیولا تاریکی سے زرکار روشنی میں آ گیا۔ نازک ننگے پاؤں پتھریلی سیڑھیوں پر پڑنے لگے۔ داہنا ہاتھ دیوار پر متحرک ہوا۔ ٹپ ٹپ گرتی پانی کی بوندوں میں سارنگ نے یک روانی محسوس کی۔ شیر دل کو مزید نہ بولنے کا اشارہ کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کان کے پاس داہنا ہاتھ لے آ کر اس نے سننے کی کوشش کی۔ کیا تم سن پا رہے ہو؟ اس نے شیر دل سے پوچھا۔ کیا؟ پانی کی آواز؟ یہاں تو ایسی کوئی آواز نہیں ہے۔ ہے، پہلے کم تھی، اب زیادہ ہے۔ نسوانی وجود اس کے عین عقب میں آن کھڑا ہوا۔ سترنگا مفلر آج بھی ہاتھ میں بھیگا ہوا تھا۔ سارنگ نے گردن گھما کر اوپر جاتی سیڑھیوں کو تاریکی تک دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میرا وہم، میرا خیال۔ اس نے گہری سانس بھر کر اپنی لالٹین اٹھا لی۔ عین اسی لمحے سلاخیں سلائیڈ کر گئی تھیں۔ ارباز باہر آ چکا تھا۔ اس نے زجاجی دروازے اپنے عقب میں بند کر دیا۔ سارنگ نے کچٹتی نگاہ ارباز پر ڈالی۔ سمجھ نہیں پا رہا بڑے مالک نے شیر دل کو یہاں آنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ یہ ہمارا سوال نہیں ہے سارنگ، ارباز نے اسے ٹوکا۔ شیر دل نے دونوں کی شکل دیکھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں اوپری دروازہ کھول کر جا چکے تھے۔ سیڑھیوں پر وہ لڑکی ابھی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سترنگے مفلر سے پانی کی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگی تھیں۔ وہ نیچے نکرئی روشنیوں میں نظر آتے شیشے کو دیکھ رہی تھی، جس کے اس پار دیوار کی اوٹ لیے سلاخوں کے حصار میں وہ نوجوان اپنا سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ ہیثم نہیں ہوں میں ہیثم۔ میز پر رکھا شیشے کا گلدان اس نے سلائیڈ پر دے مارا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہے ہو، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، کبھی نہیں آؤں گا۔ اس نے پھر کرسی اٹھا کر فرش پر پٹخ دی تھی۔ سیڑھیوں پر کھڑی وہ لڑکی الٹے پاؤں واپس پلٹ گئی تھی۔ ظہیر ہاؤس، اسلام آباد۔ ریشم کے ہمراہ وہ ظہیر ہاؤس میں داخل ہوئی تو اس وقت رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ گھر کی تمام روشنیاں ہنوز مدھم اور سناٹے گہرے ہو رہے تھے۔ مسز ظہیر لاؤنج میں اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ قدموں کی آہٹ پر انہوں نے سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ تم نے کہا تھا واپس تم مر کر ہی آ سکتی ہو، بتاؤ مر کر آئی ہو یا زندہ ہو ابھی بھی؟ یہ تو وقت بتائے گا میں آپ کے پاس زندہ ہو کر آئی ہوں یا مردہ بن کے۔ مسز ظہیر کو اس کے جواب نے کافی محظوظ کر دیا۔ وہ بے اختیار ہنسی۔ کافی غصے میں لگ رہی ہو۔ صرف غصہ نہیں، اس کے لب ہلے، آواز مضبوط۔ مجھے آپ سے شدید نفرت بھی ہو رہی ہے۔ مجھ سے نفرت؟ انہوں نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ اپنی اس اولاد کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کسی اور کی اولاد کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ آئی بلیو تمہارے پیرنٹس مجھ سے پہلے ہی تم اس خطرے میں ڈال چکے ہیں۔ میرے پیرنٹس میری زندگی میں نہیں ہیں، آپ انہیں میرے معاملات میں بھی مت لائیں۔ لانا ضروری ہے تاکہ تم اپنی پوزیشن اور سچویشن کو اچھے سے سمجھ سکو۔ رفیق اگر جیل میں رہا تو باہر تم کیا کرو گی؟ پڑھائی مکمل کر پاؤ گی یا تمہاری تائی ناصرہ وہ اس کے بغیر زندہ رہ پائے گی؟ یہ میرے سوال کا جواب ہرگز نہیں ہے۔ جواب تو ہے، چاہے کسی بھی سوال کا ہو۔ میں کوئی ہتھیار نہیں ہوں جسے آپ اپنی مرضی سے استعمال کریں۔ میرے لیے تو ہو۔ آنکھوں میں سختی لیے وہ دم سادھے انہیں دیکھتی رہی۔ میں تمہیں ایک نئی پہچان، ایک نئی زندگی دے رہی ہوں ڈیئر، اس ایک کام کے بدلے جو تم میرے لیے کرو گی۔ آئلہ نے لب بھینچ کر اپنا غصہ دبا لیا تھا۔ اس کام کے بعد آپ میں اور قاتل میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ قتل ظلم، یہ قتل انصاف۔ ان کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ تمہیں میں ہی غلط لگ رہی ہوں گی کیونکہ تم نے اپنی اولاد کے ٹکڑے نہیں دیکھے، اس کی مسخ شدہ لاش کو نہیں چھوا تمہیں کسی نے اس کی تشدد زدہ تصویریں بھی نہیں بھیجیں۔ ان کی سیاہ آنکھوں میں وحشتیں اتر آئی تھیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات میں غم شدت نظر آنے لگی تھی۔ ان کی آواز میں درد کی سختی آئلہ حدید کے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ مسز ظہیر پہلی بار اسے ایک مشتعل ماں کے طور پر نظر آئی تھیں۔
وہ کچھ دیر تک انہی تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتی رہیں، پھر گہری سانس بھر کر اپنا رخ بدل گئیں۔ گھنگریالے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ یہاں وہاں دیکھتے گہری سانس لیتی رہیں، پھر اپنے اعصاب پر قابو پا کر اس کی طرف پہلے جیسے تاثرات کے ساتھ مڑیں اور مسکرا دیں۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے وہ صوفے پر جا بیٹھیں۔ جب تک میرے تایا جیل سے باہر نہیں آ جاتے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کا ارادہ واضح اور لہجہ حتمی تھا۔ مجھے تمہارا جواب اچھا لگا۔ انہوں نے مسکرا کر اپنا موبائل اٹھا لیا۔ خالص انگلش میں انہوں نے دوسری طرف کسی سے بات کی۔ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ حکم دے کر انہوں نے کال کاٹ دی تھی، پھر انہوں نے ایک بار پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اپنے بیگ کی سٹرپس پر گرفت جمائے وہ سنگل صوفے پر ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کا انتظام کرو ریشم، اس صدمے میں بیچاری نے کہاں کچھ کھایا ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، آرام کر لو کچھ دیر کے لیے۔ ریشم گیسٹ روم میں لے جاؤ اسے۔ جب تک تایا جیل سے باہر نہیں آ جاتے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ مسز ظہیر کے تاثرات میں سنجیدگی آ گئی۔ آئلہ حدید ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی۔ تمہیں مجھ پر ابھی بھی بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ تو ابو کو بھی آپ پر بہت تھا۔ مسز ظہیر مسکرا کر رہ گئیں۔ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھ کر انتظار کر سکتی ہو، انتہائی سنجیدگی سے کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ رفیق کی آزادی تمہاری قید ہے آئلہ، یاد رکھنا، جب تک تم میرا کام نہیں کر دیتی تب تک اپنے تایا کو خطرے سے باہر مت سمجھنا۔ میں یہ سارا کھیل دوبارہ بھی رچا سکتی ہوں۔ میں اپنا ٹارگٹ اگلی بار رفیق کی بجائے فہد عائشہ کو بھی بنا سکتی ہوں۔ ایک ادا سے سیڑھیاں چڑھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھیں۔ ریشم محض چند لمحوں کے لیے وہاں رکی تھی، پھر وہ بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی اٹکی ہوئی سانسیں اسے ایک لمحے میں بحال ہوئیں۔ سنجیدہ تاثرات میں یک وحشت اتر آئی۔ قتل، اور وہ اندر سے وہ ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ کیسے، آخر کیسے؟ اس نے بے بسی سے اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ ابتحال کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے کی نیم تاریکی میں آتش دان کے سامنے ہی جائے نماز بچھائے میرال سجدہ ریز تھی۔ کروٹ بدل کر اپنا سر تکیے پر رکھے وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا اور جب وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جو لڑکیوں کو کپڑوں کی طرح بدلتا ہے اس نے تمہیں بدلنے کے لیے کیا لیا؟ کچھ اذیت سے آنکھیں میچ کر اس نے دوبارہ سجدہ کیا تھا۔ ابتحال اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میرال اپنی تہجد کی نماز سے فارغ ہو گئی۔ یہ روٹین وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ ایسی کوئی رات میرال کی زندگی میں نہیں آئی تھی جس کی آخری پہر اس نے نفل نہ پڑھے ہوں یا دعا نہ کی ہو۔ جائے نماز سمیٹتے اس کی نگاہ میرال پر پڑی تو لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ آ گئی۔ جاگ گئی ہو تو نفل پڑھ لو، دعا کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی۔ آپ تو کئی سالوں سے پڑھ رہی ہیں، آپ کی پریشانی دور ہوئی؟ اللہ راضی ہوا؟ میرال نے مسلح رکھ کر اسے دیکھا۔ جب اللہ آپ کو نہیں دے رہا مجھے کیوں دے گا؟ وہ مجھے دے رہا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ مجھے آپ کی زندگی نہیں چاہیے۔ میرال اپنی جگہ رک گئی۔ انفیکٹ مجھے کچھ بھی ایسا نہیں چاہیے جو آپ کو مل رہا ہے۔ تو وہ مانگو جو تمہیں چاہیے۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری بھی نہیں ہوں گی۔ میرال کا دل گہرے پاتال میں جا گرا۔ ایسا نہیں ہے حالہ، ایسا ہی ہے، حتمی لہجے میں کہہ کر وہ بستر پر واپس لیٹ گئی۔ ویسے آج آپ نے اپنے اللہ سے کیا مانگا؟ شاہ زیب، اس کی محبت یا میری موت؟ حالہ، میرال نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے لحاف سر تک تان لیا۔ فجر نماز کی ادائیگی کے بعد گہری سانس بھر کر آئلہ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ اس نے کچھ مانگنے کی کوشش کی پر مانگ نہ سکی۔ آواز بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ساری رات ایک اندرونی جدال میں گزر گئی تھی۔ راستے کا انتخاب اس نے کر لیا تھا، اب آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ریشم نے 8 بجے کا وقت بتایا تھا۔ رفیق کی رہائی چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھی اور وہی فاصلہ اس کے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ ایک دل چاہا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جائے، اپنے باپ سے رابطہ کر لے یا اپنی ماں کے پاس چلی جائے، یا پھر زمین پر یوں روپوش ہو کے کبھی کسی کو دکھائی نہ دے، مگر ایسا کچھ بھی ممکن نہ تھا۔ نماز کے بعد وہ ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ 8:30 بجے کے قریب ریشم آفس روم سے نکل کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اس نے اسکرین آئلہ کے سامنے کر دی تھی۔ وعدے کے عین مطابق رفیق کو رہائی مل چکی تھی۔
تھانے سے باہر وہ ناصرہ تائی اور فہد سے ملتے نظر آ رہے تھے۔ ان کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ چند ہفتوں میں وہ سالوں کے بیمار نظر آ رہے تھے۔ وہ رو رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ وہ فہد کے گلے کافی دیر تک لگے رہے تھے۔ چند لمحے پہلے کی ویڈیو ہے۔ ریشم نے موبائل پیچھے ہٹا لیا۔ جب وہ گھر پہنچ جائے گا تو اس کی اپڈیٹ بھی دے دوں گی۔ تم بتاؤ اب ناشتہ یہیں لوگی یا گیسٹ روم میں جانا پسند کرو گی؟ گہری سانس بھر کر آئلہ نے اپنے آنسو صاف کر ڈالے۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے اس نے سر اٹھایا۔ کمرے میں جانا چاہوں گی۔ ریشم کی مسکراہٹ ابھر کر ختم ہو گئی۔ اچھی بات ہے کہ تم سمجھداری سے کام لے رہی ہو، اور اس سے بھی اچھا رہے گا اگر تم کوئی چالاکی نہ کرو۔ آئلہ کی خاموش نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ تم سے پہلے میم نے جس بندے کو ہائر کیا تھا اس نے کی تھی چالاکی۔ اس نے باقاعدہ دھوکہ دے دیا تھا۔ جانتی ہو اب وہ کہاں ہے؟ آئلہ کے حلق میں کوئی شے پھنس گئی تھی، مگر تاثرات میں سختی لیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ بالکل درست سمجھی، گولی میں نے ہی چلائی تھی، اور یاد رکھنا میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تو آپ کر لیتی یہ کام؟ ریشم جانے کو مڑی تو وہ فوراً سے بول پڑی۔ مروان جلال کا نشانہ بھی آپ ہی لگا لیتی۔ ریشم رک گئی۔ کہا نا یہ وہ کام ہے جو تم زیادہ اچھے سے کر سکتی ہو۔ وہ جا چکی تھی اور آئلہ حدید اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ گل ویلفیئر ہائی اسکول میں گھنٹیاں بج اٹھی تھیں۔ بریک کا وقت ہو چکا تھا۔ تمام بچے کلاسز سے بھاگتے دوڑتے باہر نکل رہے تھے۔ اس دوران ابتحال بھی اپنا بیگ بند کر کے باہر آ گئی تھی۔ وہ نیچے گراؤنڈ کی طرف جا رہی تھی جب رمشا نے اسے آواز دے کر روک لیا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہو۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ سوری، اس دن میں نے تمہارے ساتھ کافی بدتمیزی کی۔ میرا خیال تھا تم نے میری ڈائری پڑھی ہوگی، مگر ابتحال رک گئی۔ اب وہ رمشا کو دیکھ رہی تھی۔ مگر اپنی وہ ڈائری تو میں اسکول لاتی ہی نہیں ہوں۔ اس نے اسکارف کا پلو گردن پر درست کیا، پھر اس نے وہ سوال کیا جو گزشتہ رات سے اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ابتحال، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اپنی آنکھوں میں خاموشی لیے ابتحال نے اب کے رک کر اسے دیکھا۔ کیا کیسے پتہ چلا؟ جو تم نے اس دن کہا۔ اس نے بےقراری سے نچلا لب کاٹا۔ کیا کہا تھا؟ میری ماں کے بارے میں، کہ وہ مجھے مار دیں گی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ابتحال کے سوال پر وہ آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی اس کی پڑوسن نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کی دوستی نہیں تھی، وہ اس کے گھر کے حالات سے کسی طور واقف نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے اس کی ماں کے رویے کا کسی طور بھی علم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتی تھی بند کمرے میں کرتی تھی۔ مار دھاڑ اور تشدد اب روز کا معمول تھا۔ تم نے کیسے؟ تمہیں برا لگا میں نے تم سے وہ بات کہی؟ رمشا کا سر نفی میں ہلا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کے لیے فکر دکھائی تھی۔ سگی ماں ہے؟ اس کا سر نفی میں ہلا۔ وہ سویٹر کی آستین کو کھینچتے اپنا زخم چھپا رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں؟ تمہیں کس نے بتایا اس بارے میں؟ میرے بارے میں؟ تمہارے قلم نے۔ رمشا نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ میرا قلم؟ مزاق کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر سنجیدہ ہوئی۔ یہی حال رہا تو ایک دن سچ میں وہ تمہیں مار ڈالیں گی۔ کیا تمہارے پاس جنات ہیں؟ رمشا کے چہرے پر ہراس پھیل گیا۔ کسی مخلوق کا سایہ ہے تم پر؟ کیا خبر ایسا ہی کچھ ہو؟ کیا تم ڈر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ خوف کے باوجود رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ ویری گڈ۔ وہ جانے کو مڑی تو رمشا نے دوبارہ پکارا۔ کیا ہم روز ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ ابتحال رک گئی۔ روزانہ تاخیر سے آنے کی وجہ سے دونوں کو جگہ ایک ساتھ ہی ملتی رہی تھی، اور آج ابتحال پہلی رو میں بیٹھ گئی تھی تو رمشا کو لگا وہ ناراض ہے، تبھی اپنی جگہ بدل چکی ہے۔ ابتحال نے چند لمحوں کے لیے کچھ سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ گہری سوچ میں ڈوبی رمشا وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ ہرنائی کا جنگل سرد ہواؤں کی زد میں تھا۔ سپہر کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ امو جان باہر بینچ پر بیٹھی تھی، ان کے قریب آگ جل رہی تھی۔ دور درختوں کی جھنڈ اور بلندیوں سے راکان اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بھاگتا دوڑتا جا رہا تھا۔ اس کی چیخ و پکار کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ اخروٹ کے ایک درخت کی کٹی ہوئی شاخوں کو پکڑ پکڑ کر وہ اوپر تک چڑھ گیا تھا، اور کبھی وہ شاخ سے الٹا لٹک کر جھولنے لگتا تھا۔ اس کے ساتھی بھی پھرتیلے تھے، مگر وہ ایسا کرتب نہیں دکھا سکتے تھے جیسے وہ دکھاتا رہتا تھا۔ شاخ سے جھول کر اب کہ وہ نیچے اترا تو ایک بار پھر بچوں میں دوڑ شروع ہو گئی۔ ریچ پوائنٹ امو جان کا وہ بینچ تھا جس پر بیٹھ کر وہ ڈبے پر نقش بنا رہی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں وہ اپنے تمام ساتھیوں کو پیچھے چھوڑتا ان تک پہنچ گیا تھا۔ جیت گیا!
वो पीछे उनकी कमर के गिर्द बाजू बांधे लिपट गया था। अम्मू जान उसका लम्स पाकर मुस्कुराईं। उसके साथियों ने सोचा राकान तो जीत चुका, अब वो बेंच तक क्यों भागें, सो वो शोर मचाते दरख्तों के झुंड में गायब हो गए। अम्मू जान पूछे मुझसे, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या बनोगे? उनके हाथ में वुड कार्विंग नाइफ थी। वो डब्बे के अकबी साइड पर नरगिसी फूल का नक्श बना रही थी। मैं रेसर बनूंगा अम्मू, वो एक अज़्म से बोला। मैं रोज़ रेस में सबसे जीत जाता हूँ। अम्मू जान ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। 2 रोज़ पहले तक उसका ख्वाब टीचर बनने का था। इससे पहले वो घुड़सवारी को अपना मुस्तकबिल बना चुका था। एक बार रोटी के छोटे पेड़े को उसने अच्छे से गोल कर लिया तो उसने कहा वो बड़ा होकर शेफ़ बनेगा, रोटियां बनाया करेगा, अम्मू जान को वो हर रोटी फ्री में देगा। मैं तो इब्तिहाल से भी जीत सकता हूँ, मगर वो मेरे साथ दौड़ती नहीं है। अम्मू जान ने सर उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा भागने, दौड़ने, खेलने कूदने के बायस सुर्ख हो रहा था। आसमानी मफलर गर्दन से लपेटकर उसके सरों को उसने हाथों में पकड़ रखा था। ऊनी कैप ने कुछ बाल छुपा रखे थे और कुछ बाल उसके माथे पर और कानों से भी नजर आ रहे थे। उसी लम्हे उन्हें राकान के अकब में चढ़ाई के रास्ते से खातून नीचे उतरती नजर आईं। खातून के साथ उसका मुलाजिम भी था। वो वहीं रुक गया था। जाओ खेलो, बॉक्स रखकर उन्होंने राकान से कहा, जो उसी वक्त मेज से कूदा और मशरकी समत भागा। एहतियात से कदम उठाती खातून ने उस 8-9 साला बच्चे को बर्क रफ्तारी से भागते दूर तक देखा। फिर वसी सब्ज़ाजार पर कदम धरती अम्मू जान की तरफ जाने लगी। उसका लिबास स्याह फ्रॉक नुमा था, खुला डुल्ला सा, जिसकी तंग आस्तीनों पर उसने कई कड़े पहन रखे थे। सर पर हेड के नीचे स्याह शॉल थी जिसे उसने ओढ़ रखा था और जिसके सिरों में उसका चेहरा काफ़ी हद तक पोशीदा रहा था। राकान ने बुलंदियों से उस औरत को अम्मू जान के पास बेंच पर बैठते देखा और अपने साथियों के साथ नहर की तरफ भाग गया। ज़हीर हाउस के आलीशान गेस्ट रूम में वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। दीवार गिर खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे। कमरे की रोशनियां भी उसने मद्धम कर रखी थीं। मुलाजमा कुछ देर पहले उसे नाश्ता देकर गई थी, जो मेज़ पर जूं का तूं पड़ा हुआ था। कुछ ही देर गुजरी के दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई थी। दरवाज़ा खोलकर रेशम अंदर आ गई थी। मिसेस ज़हीर उसे ऊपर बुला रही थीं। पैरों में जूते अड़सते वो रेशम के पीछे बेहद खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर ही मंजिल पर आ गई। यहाँ कई कमरे, कई दरवाजे थे। लाउंज में राहदारियाँ थीं। वो रेशम के साथ एक बंद दरवाजे के सामने रुक गई थी। रेशम ने दस्तक देकर उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया था। गहरी सांस भरकर हिम्मत मुजतमा करते वो अंदर दाखिल हो गई थी। वसी व अरीज़ कमरा सुर्ख और सफ़ेद थीम में सजा हुआ था। मुनक्किश ब्राउन फर्नीचर के इतराफ में पर्दे लटक रहे थे। खिड़कियों के पर्दे सुनहरी, सफ़ेद फर्श पर बिछा कालीन भी सुनहरी था। उन्हीं सुनहरी रंगों में कई यादें बसी थीं। कई ख्वाब बंद अलमारियों में ठहरे रह गए थे। कई किताबें बेजान सी रैक्स में पड़ी रह गई थीं। सामने वाली दीवार पर परीसा लिखा था। वो नाम एक मरकज़ था। उस नाम के साथ कमरे की हर एक शय जुड़ी हुई थी। गो के बत्तियां जल रही थीं, मगर फिर भी उसे उस कमरे की वसअत में तारीकी का एहसास हुआ था। वो तारीकी जो बेड पर बैठी मिसेस ज़हीर के वजूद से उमड़ती आ रही थी। उनके बाल खुले हुए थे। उनकी आंखों में नमी ठहरी थी। तस्वीर का एक फ्रेम उनके हाथ में था। वो तस्वीर उनकी बेटी की थी। ये परीसा का कमरा है, प्यारा है ना? बात करती उनकी आवाज़ से मोहब्बत छलकी। जिस तरह वो सेट करके गई थी बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने उसकी एक चीज़ भी यहाँ से वहाँ नहीं की। आयला खामोश रही। उन्होंने तस्वीर का एक फ्रेम उसके सामने किया। उसने देखा तस्वीर के वस्त में एक हंसता मुस्कुराता नौजवान खड़ा था, जिसके दाईं बाईं 3 लड़कियाँ खड़ी थीं। परीसा, उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर उंगली रखी। ये नायाब है, उन्होंने दूसरी लड़की का चेहरा छुआ। और ये जरगुल है। उनकी उंगली अब तीसरी लड़की पर आ ठहरी थी। तुम्हें शायद हैरत हो ये जान के मरवान के साथ खड़ी इन 3 लड़कियों में कोई एक भी जिंदा नहीं है। आयला हदीद सांस नहीं ले सकी थी। उसकी आंखों में हैरत और खौफ के जज्बात एक साथ उमड़ आए थे। गहरी सांस भरकर अब वो सामने देखने लगी थी। मैंने परीसा को बहुत समझाया था। मैंने उससे कहा था नायाब की मौत को नज़रअंदाज मत करो, मगर उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उसे मरवान के सिवा और कुछ नज़र ही नहीं आता था। उन्होंने फिर उठकर वार्डरोब के सारे खाने खोल दिए। परीसा की दीदा जेब महंगे मलबूसात से अलमारी भरी पड़ी थी। दराजों में उसके गोल्ड और डायमंड के सेट चमक रहे थे। अंगूठियों का कलेक्शन 4 बड़े डब्बों पर मुश्तमिल था। उसके नाम पर जितनी जायदादें और प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी वो कागजात भी वहीं रखे थे। मिसेस ज़हीर ने उससे एक एक शय दिखाई थी।
اپنی نم آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک لیے وہ اس کی طرف مڑی۔ بس ایک بار تم مروان کی جان لے لو، یہ سب تمہارا ہوگا۔ آئلہ حدید کے اندر سناٹے چھا گئے تھے۔ اپنی ہر وہ پراپرٹی جو میں نے پریسا کے لیے خریدی تھی تمہارے نام کر دوں گی۔ میں تمہیں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں آئلہ، بدلے میں مجھے بس وہ لڑکا مردہ چاہیے۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ ان کے برابر میں بیٹھے اپنے تاثرات میں ہنوز خاموشی اور سرد مہری لیے اس نے سیدھا سوال کیا تھا۔ مسز ظہیر کے عزائم سے وہ آگاہ تھی، مگر پلاننگ پر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان کے ذہن تک پہنچنا چاہتی تھی، ان کی چال کو سمجھنا چاہتی تھی۔ مسز ظہیر کچھ دیر گہری سوچ میں گم پریسا کی کوئی اور تصویر دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ میں نے پریسا کو قصر جلال میں بھیجا تھا، میں تمہیں بھی وہاں بھیجوں گی۔ آئلہ کی دھڑکن شدید ہوئی۔ فرق حیثیت اور پوزیشن میں ہوگا، تم وہاں ایک ہاؤس مینیجر کے طور پر جاؤ گی۔ آنکھوں میں حیرت لیے وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ 2 ماہ پہلے ان کی سابقہ ہاؤس مینیجر نے استعفیٰ دے دیا تھا، تب سے وہ زرکا کرسٹ ٹریڈ سے رابطے میں ہے ایک نئی ہاؤس مینیجر کے لیے، اور زرکا اونر میری دوست ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے انہوں نے کچھ سوچا۔ پچھلے ماہ بھی اس نے کچھ پروفائلز بھیجی تھیں، لیکن وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یکم کو وہ دوبارہ بھیجے گی، اور ان میں اس بار تمہارا نام بھی شامل ہوگا۔ آئلہ نے ان کی پوری بات سانس روک کر سنی تھی۔ مسز ظہیر نے تمام معاملات طے کر رکھے تھے، ان کا پلان مکمل تھا۔ مگر میرا ان معاملات میں کوئی تجربہ نہیں ہے، اس نے صاف کہہ دیا۔ کیا تمہیں پہلے بھی کبھی کسی تجربے کی ضرورت پڑی ہے آئلہ؟ ان کا سوال آئلہ حدید کو لاجواب کر گیا۔ ایک بار بس دیکھتی ہو اور سیکھ جاتی ہو۔ سیکھنا الگ بات ہے، اسے اپلائی کرنا الگ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے آئلہ میں بے وقوف ہوں؟ اب کہ مسز ظہیر نے اپنے تاثرات میں سختی ٹھہرا لی۔ تمہیں جانتی نہیں ہوں؟ آئلہ کے لب سختی سے بھنج گئے تھے۔ تم صرف دیکھتی تو نہیں ہو، سب ریکارڈ کرتی ہو، کوئی بھی بات تمہارے ذہن سے محو نہیں ہو سکتی۔ وہ چپ رہی۔ تم مروان جلال کی ایک ایک حرکت کو بہتر سمجھ سکتی ہو، اس کے موڈ پر رکھ سکتی ہو۔ قصر جلال رازوں سے بھرا ہوا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں مروان بغیر کسی وجہ کے دواریان میں نہیں رکا۔ کچھ تو ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ میری پروفائل بھیجیں اور وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں۔ اس نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ مروان کا بٹلر ارباز ہمیشہ اپنے مالک اور قصر جلال کے لیے بہترین کی تلاش میں رہتا ہے۔ پچھلی بار میل اور فیمیل دونوں قابل نام موجود تھے، مگر تفصیلات پڑھ کر اس نے ریجیکٹ کر دیے۔ جانتی ہو کیوں؟ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلا ہم نے چھوڑا تھا، کیونکہ ہم چاہتے تھے وہ ریجیکٹ ہوں۔ تو اب اس ایک ماہ میں کیا کیا ہوگا؟ تمہیں کل ہی ریشم زرکا کرسٹ لے جائے گی۔ ان کی پوری ٹیم ہے، سٹاف ہے، وہ تمہیں ایلیٹ کے رہن سہن اور ان کی خدمت داریوں کے تمام گر سکھا دیں گے۔ تمہیں وہاں کام کیسے کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور کیسے ایک پروفیشنل ہاؤس مینیجر کے طور پر ابھر کر سامنے آنا ہے، سب کچھ۔ وہ میرا بیک گراؤنڈ بھی تو چیک کر سکتے ہیں، وہ جان بھی تو سکتے ہیں کہ مجھے پلانٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم تمہاری کہانی میں کوئی ایسا رد و بدل نہیں کر رہے جس کی بنیاد پر یہ سوال ان کے ذہن میں آئے۔ تم حدید اور امارہ کی بیٹی ہو، دونوں نے علیحدہ ہو کر اپنے گھر بسا لیے۔ تم اپنے تایا کے ہاں پلی بڑھی، ان کے ساتھ تمہارے ٹرمز اچھے نہیں۔ جلد ہی تم نے زرکا کرسٹ اکیڈمی جوائن کر لی، کورسز کیے، زبانیں سیکھیں، اور پھر یہاں اپلائی کر دیا، اور اب تم پہلی بار کہیں کام کرنے والی ہو۔ انہوں نے کہانی کا پورا پلاٹ ترتیب دے کر اسے کردار بنا ڈالا تھا۔ پہلی بار؟ اس نے پرسوچ انداز میں انہیں دیکھا۔ وہ کیوں ایک ایسی ہاؤس مینیجر کو ہائر کریں گے جس کا تجربہ پہلے کہیں بھی نہیں رہا؟ یہی تو پلس پوائنٹ ہے۔ مسز ظہیر شیطانیت سے مسکرائیں۔ خیر دیکھتے ہیں تمہاری قسمت کیا پلٹا کھاتی ہے۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی انٹرویو کے دوران ہی ایسا کچھ ہو جائے جس کی بنا پر ارباز اسے رد کر دے۔ کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی جھوٹ پکڑا جائے، کوئی شخص سامنے آ جائے۔ ممکن ہے قصر جلال پہنچنے سے پہلے ہی یہ قصہ تمام ہو جائے۔ دل میں امید لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے ریشم کے پیچھے چلتے ہوئے اس نے اپنا ذہن اس ایک لمحے میں ہر جانب دوڑا لیا تھا، ہر ممکنہ خطرے کو جانچ لیا تھا، ہر ممکنہ حساب کو پرکھ لیا تھا۔ مروان جلال اور مسز ظہیر دونوں کی جنگ میں وہ ایک ہتھیار بنی وسط میں کھڑی تھی۔ قصر جلال کے میناروں پر روشنیاں دھری تھیں۔ شب کی تاریکی میں قصر کا اندرونی حصہ بقائے نور بنا ہوا تھا۔ سٹاف متحرک تھا۔ لمبی ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لوازمات رکھے جا رہے تھے۔ جلال صاحب آتش دان کے سامنے آرام دہ صوفے پر بیٹھے دیوار گیر کھڑکی سے باہر باغ کے درختوں کو دیکھ رہے تھے، جن کی شاخیں ہواؤں کی شدت سے جھکی چلی آ رہی تھیں۔
ان کے بائیں جانب شیشے کی دیوار تھی، اس دیوار کی دوسری جانب سوئمنگ پول تھا جس کے اطراف میں کئی پودے رکھے تھے۔ وہیں کرسی پر سارنگ اپنی یونیفارم میں ملبوس بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زنجیر تھی جسے وہ انگلیوں پر گھمائے جا رہا تھا۔ اس کے عین سامنے سوئمنگ پول کے پانیوں میں یک بھنور بنا تھا، جیسے کوئی آہستگی سے پانی کے اندر اتر گیا ہو۔ سارنگ نے بے اختیار نگاہ اٹھائی، پھر دوبارہ جھکا لی۔ وہ بھنور متحرک سا پول کنارے اس کے قدموں کے قریب آ کر ٹھہر گیا تھا۔ کیا خبر ہے؟ کچھ ہی دیر میں ارباز وہاں آ گیا تھا۔ نیا آرٹیکل چھپا ہے، نئے ہیش ٹیگ چلائے جا رہے ہیں، نام تو ابھی بھی بڑے مالک کا وہی ہے، وہی نیلی داڑھی والا بادشاہ۔ ارباز کی پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ تم مالک کے لاڈلے ہو، کہہ دو بال رنگ لیں اپنے، نام بڑا سوٹ کرتا ہے۔ تمیز سے سارنگ، ارباز کی سخت بھاری آواز کروب اسے خاموش کر گیا۔ مذاق کر رہا تھا میں، زنجیر گھماتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تمہارے مذاق اب حد سے گزرنے لگے ہیں، سارنگ کھسیانہ ہو گیا۔ اور شیر دل کے ساتھ فضول باتیں مت کیا کرو، اسے سمجھاؤ، سوال بہت کرتا ہے۔ کرنے دو سوال، جو بات اسے بتانی ہوگی وہ میں اسے بتاؤں گا۔ پتہ نہیں مالک کو کیا سوجھی، اس ڈرپوک کو بھی اس راز میں شامل کر دیا تو جہاں پر لگیں گے سب کچھ اگل دے گا۔ مالک کا فیصلہ، مالک کی مرضی۔ سارنگ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ زمان ہاؤس پر شادی گھر کی رونقیں عروج پر تھیں۔ گھر کے چھوٹے بڑے کسی نہ کسی کام میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے، ملازمین کی دوڑیں الگ سے لگوائی جا رہی تھیں۔ لاؤنج میں براجمان ہو کر شیشے کی ایک دیوار کے اس پار سبز احاطے کا جائزہ لیتے انوشے نے شگفتہ کو چائے کا حکم دیا تھا اور بنا کر اس کے سامنے رکھنے والی میرال اسفند تھی۔ رکو! کپ رکھ کر وہ 2 قدم ہی بڑی تھی کہ رکنا پڑا۔ مڑ کر اس نے انوشے کو دیکھا۔ سفید گاؤن میں ملبوس وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ پھیلی ہوئی آستینوں سے جھالریں سی لٹک رہی تھیں۔ جوتا بھی سفید ہی تھا، ایئر رنگز بھی۔ سنہری ڈائی بال اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یہاں کے سبھی ملازمین کے ساتھ اس کا تعارف ہو چکا تھا، ایک وہی رہ گئی تھی۔ میرال، انوشے نے اسے بغور دیکھا۔ آنکھوں کے ہلکے گہرے پژمردہ چہرے سے تھکاوٹ عیاں تھی۔ ملازم تو گھر میں اور بھی تھے مگر کسی کی حالت بھی ایسی نہ تھی جیسی اس کی تھی۔ وہ لڑکی اسے برسوں کی بیمار لگی تھی۔ اس کے وجود پر کھدر کا ہلکے رنگ کا کھلا ڈلا سا سوٹ تھا جس کی قمیض کے دامن پر سلائی لگا کر پھٹے ہوئے کپڑے کو جوڑا گیا تھا۔ یہاں کب سے کام کر رہی ہو؟ اس کی پلکیں لمحے بھر کے لیے جھکیں، پھر اٹھ گئیں۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ چائے کا ایک گھونٹ لے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے پاس آ کر ایک لفافہ آگے بڑھایا۔ کل میں نے ساری میڈس کو دیا تھا، تم رہ گئی تھیں۔ میرال اسفند کی نگاہیں اس کے ہاتھ سے پھر چہرے پر جمی رہ گئیں۔ شکریہ، مجھے رہنے ہی دیں۔ اس نے پیسے نہ لیے، فوراً سے پلٹ گئی۔ میرال کی یہ حرکت انوشے کو انتہائی ناگوار گزری۔ مالکن ہونے کے ناطے تمہیں بونس دے رہی ہوں۔ اپنی ناگواری چھپا کر وہ دوبارہ مسکرائی۔ مالکن؟ کوئی بھالا سا میرال کے دل میں گڑ گیا۔ ہاں، وہ اس گھر کی اصلی مالکن ہی تو تھی جسے اس کا شوہر ہرگز بھگا کر نہ لایا تھا، جس کے ساتھ نکاح والدین سے چھپ کر نہیں کیا گیا تھا، جسے جھوٹی امید نہیں دلائی گئی تھی۔ انوشے کا ہاتھ ابھی بھی اٹھا ہوا تھا۔ وہ منتظر تھی کب میرا لفافہ پکڑے تو وہ ہاتھ نیچے کرے۔ تم یہاں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ رہتی ہو، کل دیکھا تھا میں نے اسے، پیاری لڑکی ہے، اسکول جاتی ہے، کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ اس کے لیے کچھ لے لینا۔ میرال کی نگاہیں انوشے کے چہرے پر جمی رہ گئیں۔ انوشے بضد تھی وہ پیسے لے، غالباً انکار نے اس کی نفسیات پر کوئی چوٹ ڈالی تھی۔ بہت شکریہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صاف انکار کر کے کچن میں چلی گئی۔ انوشے کے لب کچھ ناگواری سے بھنج سے گئے۔ کتنی روڈ لڑکی ہے، ایسا ایٹیٹیوڈ تو ملازم نہیں دکھاتے۔ موبائل پر کچھ لکھتے شاہزیب وہاں سے گزرا تو اسے دیکھ کر رک گیا۔ کون روڈ ہے؟ یہ میرال، پیسے دے رہی تھی، نہیں لیے، سب کو بونس دیا ہے میں نے، مگر اس لڑکی کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ شاہزیب چونک گیا۔ کچھ کہہ رہی تھی؟ اس نے بے پرواہی سے پوچھا۔ نہیں، پیسے دیے تو انکار کر دیا۔ نوشے واپس صوفے پر جا بیٹھی۔ شاہزیب نے گردن موڑ کر راہداری کی طرف دیکھا۔ کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شگفتہ میرال کو نیا حکم پہنچاتی نظر آ رہی تھی۔ عصمت بیگم نے اپنے کمرے کی صفائی کروانی تھی اور اس کے لیے انہیں میرال ہی چاہیے تھی۔ بھئی جب آپ محتاج ہیں تو یہ اکڑ کیسی؟ وہ ہنوز بڑبڑا رہی تھی۔ چائے کا دوسرا گھونٹ پی کر کپ میز پر پٹخ دیا۔ ذائقہ بدل چکا تھا۔ ذرا اچھی نہیں بنائی۔
शाहजेब ने जैसे कुछ सुना नहीं सर खुजाते उसके पहलू में आ बैठा। अनुषे की भवें हनूज सुकड़ी हुई थीं, उसका मूड ख़राब हो चुका था। ज़हीर हाउस के गेस्ट रूम में आसमानी कारपेट पर दो जानों बैठी गैलरी में महफूज अपने ताया की तस्वीर देख रही थी। पुश्त पर खुले लंबे बेतरतीब बाल कारपेट को छू रहे थे। आंखों की सुर्खी कुछ बड़ी हुई थी। उसके व्हाट्सएप पर रफ़ीक की तरफ से कई मैसेजेस आ चुके थे। कई बार वो उसे कॉल कर चुके थे। उसका नंबर बंद था मगर व्हाट्सएप वो बंद नहीं कर सकी थी। एक बार फिर उनकी कॉल आ रही थी। गहरी सांस भरकर उसने अपनी आंखें मीच लीं। कुछ देर बाद मोबाइल खामोश हो गया। वो अब घुटनों पर सर रखे बैठी थी। यकायक मोबाइल पर नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। उसने उठाकर देखा तो ताशा जे का नाम लिखा था। वेबसाइट पर नई किस्त शाया कर दी गई थी। अपने मामलात में वो ऐसी उलझी थी कि अब तक शाया होने वाली दो एक साथ वो पढ़ ही ना सकी थी। यूं ही जहन भटकाने को उसने ताशा जे का इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल लिया था। पिछले हफ्ते वो गिल्डफोर्ड में थी, आजकल वो मैनचेस्टर घूम रही थी। उसने पाइड पाइपर के कुछ मकौले शेयर किए थे। बच्चों के हुजूम की एक तस्वीर में उसने मुजस्मा बने पाइपर के कंधे पर अपने जालीदार दोस्ताने में मुक़य्यद हाथ रखा हुआ था। नई तस्वीर में वो सुर्ख मशरूब का गिलास दिखा रही थी। एक तस्वीर जहर की निशानदही करती थी। एक पोस्ट मकड़ी के जाल पर बनी हुई थी। एक मंजर गुड़िया घर पर ठहरा हुआ था। एक तस्वीर फूलों के उस ढेर की थी जो मुरझाकर स्याह हो चुके थे। कुछ सलाहियतें मंजर आम पर आ जाएं तो वबाल बन जाती हैं। उसने एक मकौला लिख रखा था। गहरी सांस भरकर उसने मोबाइल रख दिया। अब वो खिड़कियों से बाहर धुंध में लिपटे लॉन को देख रही थी, जिसकी लॉन लाइट्स उस तारीकी और कोहर में मुबहम सा तासुर बनकर रह गई थीं। शाम के 5 बज रहे थे। अनुषे बालकनी में खड़ी थी। पीच रंग का ऊनी लिबास जेब तन किए वो धुंध में लिपटी बैरूनी दीवार और उसके पार नजर आते ऊंचे लंबे दरख्तों को देख रही थी जो दूर तक फैले हुए थे। यकायक कोई आवाज़ समाज से टकराई तो उसने बेख्तियार नीचे देखा। शगुफ्ता ऊंची आवाज़ में किसी से कुछ कह रही थीं। उसने गर्दन झुकाकर देखा तो दाईं तरफ शाह बलूत के नीचे उसे मीराल की छोटी बहन नजर आई। किताब एक हाथ में लिए वो अपना काम कर रही थी। शगुफ्ता को जवाब उसने पस्त आवाज़ में दिया था मगर चेहरे की सख्ती बतलाती थी उसे कुछ बुरा लगा है। शगुफ्ता अब उसके सर पर पहुंच चुकी थी। कमर पर एक हाथ रखे दूसरा हाथ नचा नचा कर बोले जा रही थी। दफ़ा हो। अनुषे सुन न सकी मगर लबों की जुम्बिश से अंदाज़ा हुआ कि उसने कुछ ऐसा कहा है। शगुफ्ता उसे 2-4 मज़ीद बातें सुनाकर चली गई। अनुषे को कुछ याद आया तो कमरे में वापस आ गई। उसने दराज से वो लिफाफा निकाला जो उसने सुबह मीराल को देना चाहा था। लिफाफा उठाए वो अर्ज़ा और यमुना के कमरे में चली गई और वार्डरोब खोलकर उसने कुछ फ़्रॉक इधर उधर किए। फिर एक निकाल लिया। दराज से चंद मोज़े निकाले, ऊनी स्कार्फ और मफलर भी। फिर सारा सामान प्लास्टिक बैग में डाले बाहर आ गई। फ़िज़ा में इंतहा की खनकी थी। जाने वो लड़की इस कदर ठठरते मौसम में बाहर कैसे बैठी थी। हेलो, शाह बलूत के पास पहुंचकर उसने कहा। लड़की ने किताब से सर उठाया। उसकी सुरमई आंखों का तासुर मीराल की आंखों जैसा था, मुर्दा, वीरान और खामोश सा। यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर सिस्टर, प्रीटी आइज़, आई मस्ट से। खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए एक अदा से मुस्कुराई। कमर सीधी, गर्दन ऊंची, बेंच से एक फासला सा रखे हुए जैसे वो बुलंदियों की मलका हो और बहुत ऊंचाई से नीचे किसी को देख रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? इब्तिहाल के लब भींचे रहे, निगाहें अनुषे पर टिकी रहीं। अजीब बात है, शम्मो के बेटे ने तो फ़ौरन जवाब दे दिया था और साइमा की बेटियां तो चुप ही नहीं हो रही थीं। बता रही थी वो तुम्हारे साथ स्कूल जाती हैं। अनुषे चंद लम्हों तक जवाब की मुंतज़िर रही। फिर उसने शॉपर उसके बराबर में बेंच पर रख दिया। ये मेरी बेटी के कपड़े हैं, 1-2 बार ही पहने होंगे। मैं डोनेट कर रही हूँ और ये मेरी तरफ से। उसने लिफाफा आगे बढ़ाया। अपने लिए कोट ले लेना, ये ऐसा मौसम तो नहीं कि सिर्फ स्वेटर से गुजारा किया जा सके। इब्तिहाल के तासुरात में कोई तब्दीली ना आई। उसने लिफाफा पकड़ा, ना ही अनुषे के चेहरे से निगाह हटाई। चंद लम्हों के बाद उसने अपनी जेब में हाथ डालकर चंद 100 के नोट निकालकर अनुषे की जानिब बढ़ा दिए। अनुषे ने सवालिया ब्रू उठाई, कुछ ना समझी से। मेरे पैसे हैं, स्कूल की तरफ से इनाम में मिले हैं, रख लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। अनुषे सदमे से गुनग उसे देख कर रह गई। उसे हरगिज़ अंदाज़ा न था सादा और गरीब नज़र आने वाली वो लड़की इस कदर बदतहजीब होगी। हाउ डेयर यू इंसल्टिंग मी लाइक दिस। बहुत ज़ब्त से वो अपनी आवाज़ को बुलंद होने से रोक पाई थी। क्यों, चैरिटी क्या सिर्फ आप दे सकती हैं? शट अप। उसका पारा शूट कर गया। जो आप कर रही हैं वही मैंने किया तो बुरा लग गया? क्यों? वो सवालिया निशान बनी उसके सामने खड़ी हो गई।
आंखों में एक भोलापन था, जैसे वो समझ ना पा रही हो कि अनुषा इतना खफा क्यों हो रही है। जो काम आपके लिए सवाब का है वही मेरे लिए भी तो होना चाहिए, नहीं? अनुषा को लगा शायद वो लड़की ना समझ है, बेअकल है, एबनॉर्मल है। तुम हकदार हो जबकि मेरे पास सब कुछ है, मैं तुमसे कैसे कुछ ले सकती हूँ? उसने एक लकीर खींचकर अपना और उसका फ़र्क वाजे कर दिया। ओह, इब्तिहाल के लब गोल हुए। आपके पास सब कुछ है तो हकदार हुई मैं, और क्या क्या दे सकती हैं आप मुझे? उसने यूं पूछा जैसे ज़कात, सदक़ात, ताउन जैसे तमाम असूल व फ़राइज़ से नावाकिफ़ हो। अनुषा समझ गई वो सिर्फ सवाल नहीं था। जो मैं दे रही हूँ उसे रख सकती हो, तहम्मुल से बोली। जो मैं दे रही हूँ आप भी उसे रख लें। उसने पैसे आगे कर दिए। मुंह बंद रखो अपना। बहुत ज़ब्त के बावजूद भी वो अपना लहजा नर्म न रख पाई। मेरा मुंह तो बंद ही था, आपने ही खुलवाया है। उसी पल बैरूनी दरवाज़ा खोलकर समरीन बाहर आई थी। अनुषा अंदर आ जाओ, मामी बुला रही हैं तुम्हें। साथ ही उसने उसका बाजू पकड़ा था। एक सेकंड भाभी, खाला ने घर में मुलाजिम ठहरा रखे हैं या मालिक? बात तक करने की तमीज़ नहीं है इस लड़की को, मेरे सामने ज़ुबान चला रही है। मेरे तमीज़दार या बदतमीज़ होने से आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? हाला, समरा चच्ची की आवाज़ बुलंद हुई। तुम जाओ यहाँ से। जो आए हैं वही जाएं, मैं क्यों जाऊँ? झट से बेंच पर बैठ गई, फिर से किताब खोली, कलम उठा लिया। समरा ने अनुषा का बाजू पकड़ा और उसे अंदर ले गई। ये किस किस्म की मेड्स हैं? अकड़ और गुरूर ख़त्म ही नहीं हो रहा। मुझे पैसे दे रही थी, मुझे। उसका गुस्सा कम ना हुआ। बात असमत बेगम और उज़मा से होकर आखिर में शाहजेब तक भी पहुंच गई। वो कमरे में आया तो तासुरात में खफकी थी। ये पागलपन है अनुषा, क्यों किया तुमने इस तरह? अनुषा सदमे से उसे देख कर रह गई। बजाय उस लड़की को खरी खरी सुनाने के वो उल्टा उसे ही सुना रहा था। पागलपन? एक मुलाजमा ने तुम्हारी बीवी से बदतमीजी की और तुम मुझे झाड़ रहे हो। तुम उसके पास ही क्यों गई? क्या मतलब क्यों गई? घर है ये मेरा, मुलाजिम है वो मेरे, मैं उसे पैसे देना चाहती थी। मगर क्यों? ये सवाल आप कर रहे हैं? मैं हमेशा चैरिटी करती हूँ। तुम सिर्फ चैरिटी नहीं करती हो, तुम चैरिटी को अपना ज़ाती फेल समझती हो, अना का मसला बनाती हो। अनुषा दम साधे उसे देख कर रह गई। ऐसा नहीं है शाहजेब। अगर ऐसा नहीं है तो बताओ, जब सुमिराल ने तुमसे पैसे नहीं लिए तो क्या तुक बनती है उसकी बेटी को देने की? बेटी? उसे शौक लगा। माँ बेटी हैं दोनों। वो अपने गुस्से पर काबू पाता बेड पर जा बैठा। अनुषा लब भींचकर नाराज़ी से उसे देखने लगी। शाहजेब, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मैंने सब मेड्स को दिए हैं पैसे। अपनी इंटेंशंस की तो तुम यहाँ बात ही मत करो। इटली में उस बंदे ने तुमसे पैसे नहीं लिए तो तुम गुस्से से पागल हो गई थी। कोई इनकार करते तो क्यों तुम्हें बुरा लग जाता है? एक इंसान तुमसे कुछ लेना नहीं चाह रहा तो तुम क्या उसे ज़बरदस्ती पकड़ाओगी? इनकार तरीके से भी किया जा सकता है। वो लड़की उल्टा मुझे चैरिटी दे रही थी, वो मुझे बातें सुना रही थी। शाहजेब ने चौंक कर सर उठाया। बदतमीजी कर रही थी वो मुझसे, जैसे कोई बदला उतार रही हो। क्या खाला ने मुलाजिमीन को ऐसी छूट दे रखी है? जहन फ़कत उस एक लफ्ज़ बदले पर अटक गया। लम्हे भर के लिए वो अपनी जगह थम गया था। शाहजेब को एहसास हुआ मामला गड़बड़ हो रहा है। उसे इदराक हुआ ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं। वो उठकर अनुषा के पास आ गया। देखो अनुषा, उस लड़की ने मेरी इंसल्ट की है, ऐसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। खाला से कहीं घर से निकालें उन्हें। अनुषा यार, क्या हो गया है? आपको भी तो मैं गलत लग रही हूँ ना? पैसे देने क्यों गई? मुझे खाला से बात करनी है। मैं घर में ऐसा एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अम्मा से खुद बात करूँगा। कंधों से थामकर उसने नरमी से समझाया। वो हाथ झटक कर चली गई। रात की तारीकी हर सू फैल चुकी थी। अपने बिस्तर में दुबक कर लेटी वो फ्लैश लाइट की रोशनी में किताब पढ़ रही थी। खामोशी में उलटते सफ़ात की आवाज़ ज़रा सा इर्तिआश पैदा करती और फिर वही अंगीठी में लकड़ियों के चटकने की आवाज़ आती। मीराल नीचे कुशन पर दोजानों बैठी अपने घुटनों पर थोड़ी रखे भड़कती हुई आग को देख रही थी। शोले बुलंद हो रहे थे, तपिश बढ़ती जा रही थी। ज़रा सी करवट बदलते उसने किसी ख्याल के तहत सर उठाया तो उसे उन शोलों में मीराल का पजमर्दा चेहरा दिखाई दिया। यूं लगा जैसे वो चेहरा जल रहा हो। यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई। किताब एक जानिब रखती वो सीधी हो बैठी। मीराल ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने क्रोफर से असमत बेगम खड़ी थीं। गुस्से से भवें सुकेड़े वो अंदर आईं। इंतहाई नफ़रत से इब्तिहाल को देखा। फिर वो मीराल की तरफ मुड़ी। वो बोलना शुरू हुई तो अगले 5 मिनट तक मुसलसल बोलती रहीं। शिकायत उसकी थी, गुस्सा मीराल पर भी था। ये तमीज़ सिखाई है तुमने इसे? छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं रखा है इसने। मीराल ने कुछ बेबसी से गर्दन मोड़कर उसे देखा।
چہرہ پرسکون لیے وہ پاؤں جھلاتی عصمت بیگم کو دیکھتی رہی۔ تم نے وعدہ کیا تھا انوشے کے سامنے کوئی تماشا نہیں ہوگا، وعدہ کیا تھا تم نے مجھ سے۔ وہ میرال پر چیخ پڑیں۔ اگر آپ کی لاڈلی بہو خود چل کر ہمارے پاس آئے گی تو ہم کیا کریں؟ ابتہال بول پڑی۔ تم اپنا منہ بند رکھو، عصمت بیگم نے اسے جھڑک دیا۔ حالہ، میرال نے خفگی سے ٹوکا۔ وہ کندھے اچکا کر کہیں اور دیکھنے لگی۔ آخری بار کہہ رہی ہوں، انوشے کو شک بھی ہوا نا تو جان نکال لوں گی، تمیز سے رہا کرو اس کے ساتھ۔ آپ کی زبان میں تمیز سے رہنے کا مطلب اس کے پیسے لینا ہے تو سوری، یہ تمیزداری ہم سے نہیں ہوگی۔ حالہ، اب کہ میرال نے اسے سختی سے ٹوکا، وہ ہنسنے لگی۔ عصمت بیگم آگ بگولا ہو گئیں۔ پاگل ہو چکی ہے تمہاری بیٹی، پاگل۔ اپنا سارا غصہ نکال کر وہ چلی گئیں۔ پاگلوں کے گھر رہ رہ کر ہو چکی ہوں پاگل، وہ بلند آواز بولی۔ میرال بے بسی سے ابتہال کو دیکھ کر رہ گئی۔ دلربا اور شاہزل کے مابین معاملات کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے۔ لڑائی جھگڑے وہ ترک کر چکی تھی، گھر کے چھوٹے بڑوں کا احترام بھی کرنے لگی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شاہزل کا دل پھر سے جیتنے اور ماضی کی تمام تلخیاں مٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ روزمرہ کی بنیاد پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی رپورٹ فیضان کو بھی دے رہی تھی۔ دردانہ اور سفیر نے اپنے بچوں کے ساتھ یورپ ٹور کا پلان بنایا تو شاہزل نے اس سے بھی بات کی۔ شاہزیب بھائی آئی ہوئی ہیں شاہزل، اماں مجھے کب سے کہہ رہی ہیں ہرنائی آ جاؤں، لیکن میں ہی ٹالتی جا رہی ہوں، اوپر سے امبرین کا نکاح بھی تو ہے۔ اس کی مجبوری سمجھ کر اس نے سفیر کو منع کر دیا۔ جس دن سفیر اور دردانہ اپنے بچوں سمیت ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے وہ بے حد خوش تھی۔ موقع پا کر اس نے اگلے چند دنوں میں ہرنائی جانے کا پروگرام بھی ترتیب دے ڈالا تھا، اور یہ سب اس نے اس وقت طے کیا جب اسے یقین ہو چکا کہ شاہزل کاروباری مصروفیت کی بنا پر اس کے ساتھ نہیں جا سکے گا۔ شاہزل نے ہمیشہ اس کی مرضی کو فوقیت دی تھی، اب کی بار بھی انکار نہیں کر سکا۔ سب کچھ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو رہا تھا اور وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ صبح سویرے ہی ارزا کے کمرے میں شور مچ گیا تھا۔ وہ روتی چیختی چلاتی جا رہی تھی۔ شاہزیب اور انوشے ڈر کر فوراً بھاگے چلے آئے تھے۔ ملازمہ نے عصمت بیگم کو خبر پہنچائی تو وہ بھی آ گئیں۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی ان کی نظر وارڈروب پر پڑی تو وجود ساکت ہو گیا۔ ارزا کی وارڈروب میں لٹکے ہوئے کپڑے خون سے سرخ اور پھٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ قیمتی نفیس فراکس کو کینچی سے کاٹا گیا تھا، اس پر سرخ خون بھی لگا تھا۔ ایک خوف کا سما اس پورے کمرے میں بند گیا، سب کی سانسیں رک گئیں۔ ایسی حرکت وہ بھی اس گھر میں بھلا کون کر سکتا ہے؟ انوشے پریشانی کے عالم میں روتی ہوئی ارزا کو چپ کروا رہی تھی، وہ بے تحاشا ڈری ہوئی تھی۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ شاہزیب کو غصہ آ گیا۔ الماری کھول کر چیزیں الٹ پلٹ کیں تو ارزا کے استعمال کی بیشتر اشیاء کا یہی حال تھا۔ کل رات جب میں بچیوں کو سلا کر گئی تھی تب تو سب ٹھیک تھا۔ انوشے بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ ذرا سی جانچ پڑتال سے اندازہ ہو گیا، سرخ خون اصل میں سرخ رنگ ہے۔ کس نے کیا یہ؟ ارزا کو تکلیف میں دے کر شاہزیب بے چین ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا مجرم سامنے ہو اور وہ گولی مار دے۔ عصمت بیگم نے بڑی مشکل سے اسے ٹھنڈا کیا۔ سارا دن پریشانی میں گزرا۔ ارزا نے رو رو کر طبیعت خراب کر لی، بخار چڑھا لیا۔ شام میں جب ملازمہ اسے چائے دینے آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا کچھ بے قراری سے پیشانی مسل رہا تھا۔ صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو؟ شمو نے کپ میز پر رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر مگ بھی اٹھا لیا۔ صاحب مجھے معلوم ہے چھوٹی بی بی کے ساتھ جو ہوا۔ شاہزیب نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ کیا معلوم ہے؟ کل رات مجھے سمرا باجی نے کام کے لیے بلایا تھا، تھکی ہوئی تھیں، بولی ٹانگیں دبا دو۔ جب میں جانے لگی نا تو میں نے حالہ کو ارزا کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ شاہزیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حالہ آئی تھی؟ جی صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحب میں ڈر گئی تھی، کوشش کی بتانے کی پر وہ میں نے سوچا حالہ بچی ہے، بس اسے بچانے کے چکر میں چپ رہی، پر اب مزید نہیں رہ سکتی۔ صاحب پلیز میرا نام مت لینا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ شمو ادب سے سر خم کرتی چلی گئی۔ اپنی پیشانی کو مسلتے وہ کمرے کے چکر کاٹنے لگا، پھر کچھ سوچ کر وہ اسی وقت نیچے آ گیا تھا۔ ابتحال عصمت بیگم کے ساتھ بدتمیزی کر جاتی تھی، وہ برداشت کر گیا تھا۔ انوشے کے ساتھ برا پیش آئی، وہ یہ بھی سہ گیا تھا، مگر ارزا کے ساتھ جو ابتحال نے کیا تھا وہ کسی طور بھی اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے اس نے میرال سے بات کرنے کی ٹھانی، مگر وہ نیچے نہیں تھی۔ عصمت بیگم اس سے ارزا کا وارڈروب سیٹ کروا رہی تھیں۔ ملازمہ سے یہ بات پتہ چلی تو وہ بھڑکتا ہوا سیدھا ارزا کے کمرے میں گیا اور کپڑے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کھینچ لیے۔ عصمت بیگم بیڈ پر ارزا کا سر گود میں رکھے بیٹھی تھیں، چونک گئیں۔ میری بیٹی کے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ میرال پریشانی سے دیکھ کر رہ گئی۔
اماں آج سے آپ میراث سے میرے بچوں کا کوئی کام نہیں کروائیں گی۔ کیا ہوا؟ وہ سمجھ نہ پائیں۔ غالباً پریشانی کے عالم میں انہیں ذمہ دار کو پکڑنا سمجھنا یاد ہی نہ رہا۔ پوچھئے اس سے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر یہ کیا گل کھلا رہی ہے؟ میرال کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ تمہاری بیٹی میری اولاد سے کیا دشمنی نکال رہی ہے؟ آنکھوں میں صدمہ بے یقینی لیے وہ شاہ زیب کو دیکھتی رہ گئی۔ خالہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بدتمیزی کر سکتی ہے، گھر والوں سے لڑ سکتی ہے، سکون برباد کر سکتی ہے، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ چیخ پڑا۔ بلند آواز کا وہ جملہ میرال اسفند کو دہلا گیا۔ کل رات وہ اس کمرے میں آئی تھی، اس نے کیا یہ سب۔ اللہ کی مار پڑے تم پر، ایسے ہتھ کنڈوں پر آ گئی ہو تم۔ بچی سے کیا دشمنی؟ ہاں ہم بڑے مر گئے ہیں، جو وار کرنے سامنے سے کرو نا۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب دفع ہو جاؤ میری بیٹی کے کمرے سے، آج کے بعد میں تمہیں اپنی بیوی بچوں کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ کس قدر ہمت اور قوت سے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالے وہ کمرے سے باہر آ گئی، مگر ریلنگ تک پہنچتے پہنچتے لڑکھڑا گئی۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا اور سانس لینے کی کوشش کی، مگر اس پل اسے احساس ہوا اسے سانس نہیں آ رہا۔ شگو ٹرے ہاتھ میں لیے نوشے کے کمرے سے نکل کر اس طرف آ رہی تھی، رک گئی، بھاگی چلی آئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ہاتھ جھٹک دیا، آنسو صاف کرتی نیچے آ گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا، ابتہال اسکول سے ابھی نہیں آئی تھی۔ میرال تجھے سمرا باجی بلا رہی ہیں۔ ایک نیا حکم صادر ہوا تھا۔ وہ تھکے ہارے وجود اور جھکے کندھوں کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ شاہ زیب صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، شام میں شگو نے آ کر کہا۔ وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ بیٹھی رہی، ذہن اس حکم کو تجزیہ کرنے میں لگ گیا کہ شاہ زیب نے اسے بلایا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پورے کمرے کا چکر کاٹ کر واپس بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ شگو واپس آ گئی۔ سنا نہیں؟ صاحب بلا رہے ہیں۔ صاحب نے کوئی خاص بات کرنی ہے تو ان سے کہو یہاں آ کر لیں۔ شگو کی آنکھیں ابل آئیں۔ بدتمیز، یہ بات صاحب سے کرتے میں اچھی لگوں گی؟ مجھے تو لگو گی۔ شگو نے دروازے میں کھڑے کھڑے اسے لمبی گھوری دی۔ دیکھ حالہ، اب تو نہ بہت اوور ہو رہی ہے اس گھر میں۔ جب تجھے سب پتہ ہے تو پھر کیوں ایسا کر رہی ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ باپ ہے تیرا، اب بلا رہے تو جانا تو بنتا ہے نا۔ اس نے اپنے صاحب کی کسی بھی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اسے راضی کرنا چاہا۔ ہاں شگو، وہ ہنسی۔ ہنستے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر گڑھے پڑ گئے۔ یہ وہی باپ ہے نا جس نے میرا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا؟ او کی ہوندا ہے؟ شگو نے اپنی چھوٹی آنکھیں مزید چھوٹی کر کے پوچھا۔ وہ ایک امتحان ہوتا ہے جسے پاس کرنے سے اولاد جائز یا ناجائز ثابت ہوتی ہے۔ شگو کا ایک ہاتھ کمر پر، دوسرا ہاتھ منہ پر آ ٹھہرا۔ ہیں سچی؟ پر مجھے کیوں نہیں کسی نے بتایا؟ وہ یوں بولی جیسے اس گھر کا کوئی اہم فرد ہو جس کے علم میں یہ بات نہ لا کر کوئی انہونی کر دی گئی ہو۔ اور تجھے کیسے پتا؟ ذرا مشکوک ہو کر گورا۔ بس پتہ ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ صاحب بہت غصے سے لگ رہا ہے، خالی ہاتھ گئی تو کٹ نہ پہ جائے۔ وہ بڑی فکر مند نظر آئی۔ اتنی بڑی ہو شگو، کیسے بھیگی بلی بنی ہوئی ہو؟ سیدھی طرح سے کہہ دو صاحب سے میں نے بولا ہے پر نہیں آ رہی، بس۔ تو نہ کسی دن مار پڑوائے گی مجھے، اب مسئلے تم لوگوں کے اور پسے ہم۔ شگو بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، ٹانگیں لٹکائے بستر پر نیم دراز ہو کر ابتہال سیلنگ پر لگے ساکت پنکھے کو دیکھنے لگی۔ گرمیوں میں یہ منظر کچھ دلچسپ لگتا تھا جب پنکھا گول گول گھومتا تھا، مگر اب تو نیری بوریت۔ انگیٹھی بھی سرد تھی، ورنہ وہ شولوں کی لپک جھپک ہی دیکھ لیتی۔ ٹی وی تھا نہیں، موبائل رکھنے کی ممانعت نہ بھی ہوتی تو رکھنے کی اہلیت نہیں تھی۔ پیسہ نہ کبھی اس کی ہتھیلی پر رکھا گیا، نہ ہی میرال کی ہتھیلی پر۔ یونیفارم، کتابیں، کورس، کاپیز اور بیگ اسے اسکول سے ملتا تھا۔ گھریلو استعمال کے کپڑے دور فشاں اور سمرا چچی کی جانب سے ہر چند ماہ بعد مل جاتے تھے۔ کھانا پینا وہی جو کچن میں سب کے کھانے کے بعد بچ جاتا تھا، اور بعض دفعہ بچتا بھی نہیں تھا۔ فریج سے کچھ نکالنے کی یا کچن میں جا کر اپنی مرضی سے کچھ بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ رہائش کے لیے یہ کمرہ اور چھوٹا سا واش روم تھا جو عصمت بیگم نے کوارٹر میں اپنے ملازمین کی رہائش کا بندوبست کرنے کے بعد ان کے لیے اپنے شوہر کی وفات کے بعد بنوا دیا تھا۔ کمرے کا ایک دروازہ باہر لان میں اور دوسرا کچن کی برابر والی راہداری میں کھلتا تھا، تاکہ جب بھی اسے کام کے لیے بلایا جائے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو، اور تاخیر عصمت بیگم کو پسند نہ تھی۔ وہ ساکت پنکھے کو دیکھتے ٹانگوں کو جنبش دے رہی تھی جب دروازہ کھل گیا تھا۔ پہلے وہ کوہنی کے بل اوپر ہوئی تاکہ جھاڑ پہ لا سکے اس بدتمیز کو جس نے دستک دینے کی بھی زحمت نہ کی، مگر شاہ زیب پر نظر پڑتے ہی وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ سفید 3 پیس سوٹ کے ساتھ سرخ ٹائی نمایاں تھی، بال جل سے جمے ہوئے، داڑھی بھی سیٹ تھی۔ اس کے مہنگے نفیس کپڑوں سے مردانہ کلون کی مہک اٹھ رہی تھی۔ ابتہال نے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ اندر تک دبا لی۔
کمرے میں نگاہ دوڑاتے شاہ زیب دروازے میں ہی کھڑا رہا، اندر نہ آ سکا۔ وہیں کھڑے اس نے اندر نگاہ دوڑائی۔ 2 بستروں کے علاوہ ایک چھوٹی سی میز اور کرسی کے ساتھ ایک پرانی الماری جس کے پٹ ٹوٹے ہوئے تھے۔ فرش پر ایک انگیٹھی رکھی تھی جس میں لکڑیوں کی راکھ سرد پڑ چکی تھی، بالکل اس کے دل کی طرح۔ جس طرح سے شاہ زیب نے ناک سکوڑی تو اسے یوں لگا جیسے اسے کمرے سے بدبو آئی ہو۔ قدم بھی اس نے وہیں روکے، ہاتھ کو ناک تک رکھا۔ ابتحال یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اسے بدبو کس شے سے آئی تھی؟ اس کمرے سے یا ابتحال سے؟ کمرہ تو میرال روز صاف کرتی تھی، تو کیا یہ اشارہ اس کے وجود کی طرف تھا؟ یہ طے تھا شاہ زیب اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کمرہ اس کی شایان شان نہیں تھا، نہ ہی وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی قیمتی نفیس کرسی رکھی گئی تھی۔ وہ کمرہ ایک کباڑ تھا جہاں صرف ٹوٹی ہوئی رد کی ہوئی اشیاء ہی رکھی گئی تھیں۔ ایسی اشیاء شاہ زیب کے لیے نہیں ہو سکتی تھیں۔ ابتحال بھی اس لمحے ٹوٹے فرنیچر، اکھڑی ہوئی دراز اور پھٹی ہوئی قالین جیسی تھی، بے سہارا، بے وقت۔ باہر آ جاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لب بھینچ کر غصہ دبا کر کہا گیا۔ بات آپ نے کرنی ہے تو میں باہر کیوں جاؤں؟ شگو راہداری کی دوسری جانب دیوار کی اوٹ میں تھک تھک کرتے دل کے ساتھ کھڑی تھی۔ شاہ زیب نے اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیا تھا۔ ڈانٹ پھٹکار کر اب وہ خود ابتحال کے پاس آیا تھا۔ کیا اسے میرال کو بتانا چاہیے؟ میرال اوپری منزل پر کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے نچلا لب کاٹا۔ بھلا میں کیوں پرائے پھڈوں میں پڑوں؟ ارزا کے کمرے میں تم گئی تھی؟ آپ سوال کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ یہ تمہارا کارنامہ ہے نا؟ اس نے کچھ کپڑوں سے بھرا ہوا شاپر سامنے فرش پر الٹا دیا۔ کپڑے کٹے ہوئے، سرخ رنگ میں رنگے ہوئے، پھٹے ہوئے۔ یہ اس کی الماری سے ملے ہیں۔ تو پہلے تم نے اماں سے بدتمیزی کی، پھر انوشے سے کی، اور اب ارزا، تم اور تمہاری ماں۔ شاہ زیب کے لہجے سے اب نفرت جھلک رہی تھی۔ اب کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ جب آپ کو اتنا کچھ پتا ہے تو یہ بھی بتا دیں۔ وہ مسکرائی۔ میری بیٹیوں کو کچھ ہوا تو؟ آپ باپ ہیں؟ وہ حیران ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں؟ آپ نے انہیں ساتھ رکھا ہوا ہے، کہیں پھینکا بھی نہیں؟ شاہ زیب کے جبڑے بھینچ گئے، اس کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ ابتحال کا چہرہ دیکھتے اسے اپنے والد کی آواز سنائی دی تھی، ان کا فیصلہ، ان کی نفرت دکھائی دی تھی۔ کوڑے دان میں کچرے کو پھینکا جاتا ہے۔ ابتحال شاہ زیب کا پورا وجود اس ایک لمحے کئی پرخچوں میں بٹ گیا۔ وہ اس کا باپ تھا، یہ الفاظ اس کے تھے۔ تبھی میں کہوں آپ کو اس کمرے سے بو کیوں آئی ہے؟ وہ ہنسی۔ تمہیں تمہاری ماں نے پاگل کر دیا ہے۔ آپ کو آپ کی ماں نے نہیں کیا؟ شاہ زیب نے پہلے صرف سن رکھا تھا، ابتحال جواب کیسے دیتی ہے؟ آج سن رہا تھا تو وجود شعلوں میں جلنے لگا۔ تم میں اتنی ہمت، اتنی جرأت کہ تم اس طرح کے الفاظ ادا کرو؟ شاہ زیب کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ شکر کریں صرف لفظ ادا کر رہی ہوں، ورنہ ادا کرنے کو اور بھی بہت کچھ باقی ہے۔ شاہ زیب کو لمحے بھر کے لیے لگا ابتحال نہیں میرال بول رہی ہے۔ وہ آواز، وہ چہرہ اور انتقام کی آگ۔ وہ اس کے قریب آ گئی، پھر 2 قدم مزید اٹھائے، پھر ناک سکیڑ کے شاہ زیب کو ویسے ہی دیکھا جیسے اس نے اس کمرے کو دیکھا تھا، جیسے اسے بدبو آ رہی ہو۔ 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں آپ کی، اس نے جیسے خود کو سنایا، کچھ سمجھایا۔ آپ کا قرض چکانے کے لیے آپ کی اپنی اولاد ہے، شکر ہے میں نہیں ہوں۔ شاہ زیب کے وجود میں بھڑکتی ہوئی آگ اس ایک لمحے میں سرد پڑی، آنکھیں پتھر، وجود ساکت ہو گیا۔ وہ جملہ تھا ہی ایسا۔ اچھا ہوا آپ کمرے میں نہیں آئے، آ جاتے تو دیوار ٹوٹ جاتی، فرق ختم ہو جاتا۔ اس نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سزا ہے اس کی؟ بدر زمان صاحب کی آواز اس کے کانوں میں زور سے گونجی تھی۔ یوں لگا جیسے راہداری میں وہیں کھڑے ہو کر وہ اس پر برس پڑے ہوں۔ ارزا اور یمنا کا چہرہ آنکھوں میں آ گیا۔ گزشتہ 14 سالوں میں اس نے ایک بار بھی وہ نہیں سوچا تھا جو آج ابتحال نے اسے سنا دیا تھا۔ وہ آئینہ نہیں دیکھا تھا جو ابتحال نے دکھا دیا تھا۔ تصویر ایک ہی تھی جو تھما دی گئی تھی۔ رخ 1000 ہو سکتے تھے، بے شمار ہو سکتے تھے۔ شاہ زیب کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑی رہی، پھر اس نے کپڑوں کو غصے سے الٹا پلٹا کر دیکھا، پھٹے ہوئے کٹے ہوئے حصوں کو چھوا۔ اس کی آنکھوں میں امٹتا غصہ یک شدید حیرت و بے یقینی میں بدل گیا۔ وہ صدمے سے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ رات کا سارا کام ختم کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی تو ابتحال کھڑکی کے پاس بیٹھی چوکھٹ پر موم بتیاں جلا رہی تھی۔ ایسی کئی موم بتیاں اس نے رائٹنگ ٹیبل پر بھی جلا رکھی تھیں۔ میرال اس کے سامنے والے بستر پر آ بیٹھی۔ کچھ دیر تک آنکھوں میں نمی لیے وہ نچلا لب کاٹتی رہی۔ ابتحال کو علم تھا وہ کمرے میں آ چکی ہے، تب بھی اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔
اس کی موم بتیاں اہم تھیں، روشنی اہم تھی اور خاموشی بھی جسے وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے پاس بھی کوئی آیا تھا؟ ابتحال نے لائٹر سے ایک ساتھ 3 موم بتیوں کو جلا دیا۔ ہاں، کوئی کوڑے دان کو دیکھنے آیا تھا۔ میرال کی نگاہیں اس کی پشت پر جمی رہیں، آنسو بہتے رہے، لب لرزتے رہے۔ پھر اس کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا، لیکن بدبو اس سے آ رہی تھی۔ شکر ہے وہ کمرے میں نہیں آیا۔ شاہزیب آیا تھا۔ اس کی سانسیں اٹک گئیں، جانے اس نے کیا کہا ہوگا، ابتحال نے اس کا سامنا کیسے کیا ہوگا۔ ابتحال منتظر رہی کب میرال بھی جرم کا ذکر کرے، سزا کی بات کرے اور ناراضی دکھائے، مگر اس نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا حالہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ صبح سے شام تک وہ یہ سوال عصمت بیگم، سمرا چچی اور عظمیٰ بھابھی سے سن چکی تھی۔ سوال کے ساتھ ایک طویل لیکچر اور ڈانٹ وہ ان تینوں سے سن چکی تھی۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ جب اس نے ابارشن کا کہا تو آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ وہ سن ہوتے وجود کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے شاہزیب کے ساتھ ہونے والی وہ گفتگو سن لی تھی؟ محبت، گھر سے بھاگنا، نکاح، باقی سب کچھ تو اس کی مرضی سے کیا تھا نا آپ نے، پھر یہاں کیوں اپنی منمانی کر لی؟ میرال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اگر میں اس دنیا میں نہ آتی تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ میرا اینڈ کر کے آپ اپنی زندگی چن سکتی تھیں، پھر آپ نے مجھے کیوں چنا اور چن کر یہ زندگی کیوں دی؟ میرال کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ اٹھ کر الماری کی طرف چلی گئی، مگر کان نہ بند کر سکی۔ شاہزیب اور آپ میں کوئی فرق ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آیا۔ خالہ پلیز۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ مجھے آپ پر ترس نہیں آتا، مجھے آپ سے بہت نفرت ہو رہی ہے، شاہزیب سے بھی زیادہ۔ سناٹے میں وہ آواز گونج کر خاموش ہو گئی۔ میرال خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ کافی دیر بعد اس نے رخ بدلا تو ابتحال چوکھٹ پر بازو پر اپنا سر رکھے موم بتیوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ پگھل رہی تھیں، وہ 4 جنہیں اس نے ایک ساتھ جلایا تھا۔ زلیخا پھپھو اپنے بچوں کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے گھر آئیں تو مصروفیت مزید بڑھ گئی۔ زلیخا کا بڑا بیٹا عادل 18 برس کا تھا، روحان اور سمیر 16 برس کے۔ تینوں کی بڑی گاڑی چھنتی تھی۔ دور رہتے تو موبائل پر ہر وقت رابطے اور قریب ہوتے تو پھر گاڑی کے چابی ہتھیائے پورا ایبٹ آباد گھومتے رہتے۔ ان چند دنوں میں 2 چکر اسلام آباد کے بھی انہوں نے لگا لیے تھے۔ گھر کی خواتین جہاں شاپنگ میں مصروف تھیں، وہاں لڑکے اپنی حرکتوں میں۔ ابتدائی کچھ دنوں تک تو اس کی دونوں سے کوئی ملاقات نہ ہو سکی، مگر چوتھے روز جب وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی تو عادل کی نظر اس پر پڑی۔ گاڑی گھر کے سامنے پارک کیے وہ تینوں باہر نکلے ہوئے تھے اور کسی بات پر سمیر اور روحان کی ہاتھ ہپائی ہو رہی تھی، کہے گونج رہے تھے۔ عادل کی نگاہ جو اس پر ٹھہری تو پھر ہٹ نہ سکی۔ یہ وہی ابتحال ہے، ماموں کی بیٹی؟ اس نے کچھ بے یقینی سے پوچھتے سمیر سے تصدیق چاہی تھی۔ 3 سال پہلے جب وہ ملا تھا تو اس وقت وہ 11 سال کی چھوٹی سی بچی لگی تھی، مگر اب تو پہچان ہی نہیں جا رہی تھی۔ ہاں وہی ہے۔ روحان بھی رک گیا۔ وہ چپ چاپ ان کے قریب سے گزر کر اندر چلے جانا چاہتی تھی، مگر عادل نے راستہ روک لیا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک ہی جس نے اس کی پونی کھینچی تھی، بالکل ویسے جیسے وہ ہر بار یہاں آنے پر کھینچا کرتا تھا۔ سی کی آواز کے ساتھ وہ ایک جھٹکے سے رکی، داہنا ہاتھ سر تک اٹھا اور دوسرے ہی پل اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے پرے دھکیل دیا تھا۔ عادل کا کہکا بلند ہوا تھا، گائز اس لڑکی نے مجھے چھوا ہے، مجھے ہیراسمنٹ کا کیس کرنا چاہیے۔ تینوں کے کہے بلند ہوئے۔ اس نے نفرت بھری نگاہ ان تینوں پر ڈالی اور اندر چلی گئی۔ دل میں آگ سی جل رہی تھی، غصہ شدید ہو رہا تھا۔ اسے مزید چھیڑنے کا ارادہ کیے وہ تینوں اس کے پیچھے اندر آ گئے تھے۔ سامنے ہی لان میں عادل کی بہن مدیحہ در فشاں کے ساتھ کھڑی تھی اور لان چیئرز پر عظمیٰ تائی زلیخا پھپھو کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں۔ عادل بھائی نے میرے بال کھینچے ہیں، زلیخا پھپھو کے سر پہ کھڑی وہ شدید غصے میں بولی تھی۔ تو کیا ہوا؟ زلیخا نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بھائی ہے، مذاق کرتا رہتا ہے۔ انہیں ہرگز برا نہ لگا، برا لگا تو بس یہی کہ وہ ان کے پاس کیوں کھڑی ہے۔ عظمیٰ تائی نے کچھ ناگواری سے پہلو بدل کر نگاہ ہٹا لی تھی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور سارے کے سارے برے ہیں، سارے کے سارے برے نہیں ہیں، شدید برے ہیں، سارے کے سارے کتے ہیں، غلیظ ذلیل نہ ہو تو سارے کے سارے۔ اچھا یہ بہت بڑی فیملی ہے اور اس فیملی میں مروان بھی ہے کوئی، یہ جلال ہے نا، جلال ہاؤس ہے، ظہیر ہاؤس ہے، جلال ہاؤس ہے، یار ایک تو اتنے سارے ہاؤس ہیں، قسم سے میرے جیسا جو دماغ ہے مجھے تو دل کرے کاپی پہ نہ لکھتی جاؤں، فلانا ہاؤس اس میں کتنے بہن بھائی ہیں کون کیا ہے۔ چلو جتنی مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں بتاتی ہوں، اور جتنی آپ کو سمجھ آئی ہے وہ آپ کامنٹس میں بتا دیجئے گا۔ یہ جلال ہاؤس ہے، اس میں شاہزیب بھی ہے، اس میں مروان بھی ہے، مروان جلال نام ہے نا اس کا۔
وہ بھی ہے، اور اس میں دلربا بھی ہے. ہاں دلربا ایسی فیملی میں سے کسی کی ہو سکتی ہے، وہ بھی کوئی نارمل گھرانے کی نہیں ہے. اچھا دلربا ہے. اور یہ کن کی زلیخا جو ہے، یہ زلیخا بھی ان کی بہن ہے نا، عظمیٰ تائی. ہاں زلیخا بھی ایک بہن ہے، اور عظمیٰ ایک تائی ہے، اور ایک سمرا تائی ہے، اور ایک انوش تائی ہے. تائی کہہ لیں اس کو بھی، اماں تو نہیں وہ بن رہی. اچھا خیر سے. اچھا ایک کامران ان کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، کامران بیٹا ہے، اور ایک شاہزیب ہے، ایک مروان ہے، اور ایک اور بھی کوئی بیٹا ہے، وہ پتہ نہیں کون تھا. اینی ویز یہ سارے عصمت کے ہیں، پلٹون ہیں، اور یہ ساری کی ساری بہت ہی خبیث پلٹون ہے. اچھا تو وہ بھی اس نے وہ کپڑے نہیں جلائے ہوں گے، وہ اس نے نہیں کیے ہوں گے، ابتحال نے، یہ اسی نے کیے ہوں گے. وہ میسنی جو ہر کسی کے کمرے میں گھس جاتی ہے، کیا نام ہے اس کا، درفشاں. ہاں اچھا وہ اس نے کیے ہوں گے. ایک ظہیر ہاؤس ہے، اس میں وہ اس بیگم کا پتہ نہیں اب کیا نام تھا، اس کی بیٹی کو مروان نے مارا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے. تو اب وہ بدلے کے لیے ایک عائلہ لڑکی کی مدد لے رہی ہے، عائلہ حدید. عائلہ حدید کی امی اور ابا الگ الگ ہو چکے ہیں، الگ الگ کہیں رہ رہے ہیں، اور وہ تایا کے ساتھ رہتی ہے، رفیق جو اس کے تایا کا نام ہے. اب وہ عائلہ کو یوز کرے گی مروان کو مروانے کے لیے. مروان کہاں ہے؟ ابھی تک مروان دکھا نہیں ہے مجھے. اور ایک وہ تیمور والا ہاؤس ہے، وہ تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، اس ہاؤس کا کیا نام تھا اب پتہ نہیں. اور ایک وہ ہاؤس ہے کبیر ہاؤس. کبیر ہاؤس میں 2 بھائی ہیں، وہ سفیر اور شاہزل. ہاں یہی ہے نا، اور کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ہاں فی الحال یہی ہے. اور جیسے جیسے آگے بڑھے گی کہانی تبھی پتہ چلے گا. اور انہوں نے انوشے سے یہ بات چھپائی ہوئی ہے ابتحال والی. اچھا بڑے تیز ہو ہیں. اور ابتحال کے یار جواب بڑے مزے کے، 14 سال کی اتنے مزے سے جواب دیتی ہے، اگلے والے کو لاجواب کر دیتی ہے، لیکن وہ لاجواب پھر ہونے کی بجائے اسے بدتمیز کہنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس آگے سے کوئی اچھا آنسر نہیں ہوتا. تو وہ پھر میں بڑا ہوں اور یہ بدتمیزی کر رہی ہے کہ زمرے میں لے آتے ہیں، حالانکہ وہ بہت نارملی پرسکون ہو کے بات کر رہی ہوتی ہے. میرال پتہ نہیں کیوں ایسی ہے، بس روتی رہتی ہے، دعا مانگتی رہتی ہے، ڈرپوک سی ہے. بہت ہی اسے نیچ آدمی سے محبت ہوئی تھی. سوری میرال، تمہاری چوائس بہت خراب ہے. اور ہاں بس یہی ہو رہا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.